وہ کئی دفعہ منہ سے الفاظ ایسے چڑھے ہوتے ہیں گفتگو میں نکل جاتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو حضرت مرزا صاحب نے ہمیں دیا، مرزا غلام احمد صاحب نے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع مسیح آپ ان کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور ان کو یہود کی طرف بھیجا گیا تھا، بنی اسرائیل کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ ایک نبی تھے، اور تورات کی خدمت کے لیے ہی آئے تھے، وہ کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے تھے۔ اور ہم جب انجیل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی فقیہی اور فریسی جو تھے، جو مطلب ان کے مولوی تھے، ان کو حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا پیغام پسند نہیں آیا، کیونکہ اس سے ان لوگوں کی اپنی جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا پیغام تو بہت آسان تھا، سیدھا سادہ تھا، کہ خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہر شخص قائم کر سکتا ہے، تو ان مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے سخت خلاف ہو گئے۔ اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں انجیل کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان یہودیوں، فقیہوں، فریسیوں نے، جو رومی گورنر اس وقت تھا پونتس پیلاطس، اس کو بہت مجبور کیا کہ وہ حضرت یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھائے۔ حالانکہ انجیل کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیلاطس جو تھا ان کو چھوڑنا چاہتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ایک بے گناہ آدمی، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، اور یہودی خام خواہ مطلب اپنی ضد میں اس کو یہ صلیب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ اس سلسلے میں مجبور تھا، کیونکہ یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہاری شہنشاہ روم جو ہے اس کے پاس شکایت کریں گے کہ یہ ایک باغی شخص کو، جو خود کو بادشاہ کہہ رہا ہے، وہ اس نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، یعنی ایک باغی کا یہ ہمدرد ہے۔ تو اس وجہ سے جو پونتس پیلاطس تھا وہ حضرت یسوع مسیح کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، حالانکہ وہ خود یہ چاہتا تھا کہ ایسا کیا جائے۔ اور اس نے، جیسے کہ انجیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عید فصح کے موقع پر، جو کہ یہودیوں کی ایک بڑی اہم رسم ہے، عید کی طرح کی ہے، اس نے کہا کہ چونکہ عید فصح کے موقع پر ہم ایک قیدی کو رہائی دیتے ہیں، تو اگر یہودیوں کو اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو یسوع مسیح کو میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر یہودی جو فقیہ فریسی تھے وہ بضد تھے کہ نہیں، حضرت یسوع مسیح کو ہر صورت صلیب دی جائے، اور اس کی بجائے کوئی کسی ایک مجرم کو رہا کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہودی فقیہ فریسی اس بات پہ کیوں بضد تھے کہ حضرت یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا جائے؟ وہ اصل میں یہ تھی کہ وہ، جیسے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لکڑی پر جو لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ سچے نبی نہیں ہیں، اور یہ ثبوت دینے کے لیے وہ ان کو صلیب پر موت ان کی چاہتے تھے، کیونکہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے ان کے وہ جو ظالمانہ نظام تھا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کی تھی۔ اور پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جسے سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ تو سینٹ پال صاحب کے مطابق بھی یسوع مسیح علیہ السلام کی موت صلیب پر ہوئی، جس کی وجہ سے یسوع لعنتی بن گئے، اور اس طور سے اپنے پیروکاروں کو انہوں نے شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا، اور جو ان کے گناہ تھے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے گئے، جیسے غلطیوں باب 3 آیت 13 میں ہے کہ مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعے سے ہم پر آئی، اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کیونکہ لکھا ہے جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پولس جی کی یہ جو تعلیم ہے سراسر تورات اور انجیل کی تعلیم کے خلاف ہے، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ شریعت کی وجہ سے لعنت آئی، حالانکہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام متی باب 5 میں کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی چھوٹے سے حکم کو توڑنے والا بھی آسمان کی بادشاہت کے لائق ہی نہیں۔
تو چھوٹے سے حکم کو توڑنے والا آسمان کی بادشاہ سے محروم ہو جاتا ہے، تو پوری کی پوری شریعت کو لعنتی قرار دینے والا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ انہوں نے فرمایا متی باب 5 میں آیت 19 میں، اس لیے جو شخص شریعت کے سب سے چھوٹے حکم کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق نہیں ہوگا، لیکن جو ان حکموں پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنا سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت کے لائق ہوگا۔ اور پھر جیسا کہ رومیوں باب 5 میں لکھا ہے کہ حضرت یسوع مسیح نے خود لعنتی بن کر ہمیں لعنت سے چھڑایا اور ہمارے گناہ کے بوجھ کو اس نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، جیسا کہ لکھا ہے کہ بے شک آیت 6 میں رومیوں باب 5 میں، بے شک جب ہم کمزور ہی تھے تو مسیح مقررہ وقت پر گناہ کاروں کے لیے مرا، شاید ہی کسی نیک آدمی کے لیے کوئی مرے، ہاں کسی اچھے آدمی کے لیے شاید کوئی مرنے کو تیار ہو جائے، لیکن خدا نے تو اپنی محبت کا ثبوت یوں دیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے مرا، لہذا چونکہ ہمیں اس کے خون کی وجہ سے نیک قرار دیا گیا ہے اس لیے ہم اس کے ذریعہ خدا کے غضب سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن تھے تو خدا کے بیٹے کی موت سے خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی، اب جب ہماری صلح ہو چکی ہے تو ہم خدا کے بیٹے کی زندگی کے ذریعے ضرور نجات پائیں گے۔ تو مسیحیوں کو یہ جو فلسفہ ہے یہ انجیل میں بیان کردہ حقائق کے خلاف ہے کہ کسی ایک شخص کو دوسرے گناہوں کے لیے اس کو سزا دی جائے، جیسے کہ حزقیل باب 7 میں ہے آیت 18 میں، اور اس کا عنوان ہے کہ ہر ایک کو صرف اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی۔ تو لکھا ہے کہ تم لوگ ملک اسرائیل کے لیے کہاوت کیوں استعمال کرتے ہو، والدین نے کھٹے انگور کھائے لیکن ان کے بچوں ہی کے داندے کھٹے ہو گئے۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قسم آئندہ تم یہ کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو گے، ہر انسان کی جان میری ہی ہے، خواہ باپ کی ہو یا بیٹے کی، جس نے گناہ کیا ہے صرف اسی کو سزائے موت ملے گی، یعنی جو گناہ گار ہے سزا اسی کو ملتی ہے، کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملتی۔ اور پھر متی کی باب 13 کی آیت میں جیسے جال کی تمثیل بتائی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے، اسے جھیل میں ڈالا گیا تو ہر قسم کی مچھلیاں پکڑی گئیں، جب وہ بھر گیا تو مچھیروں نے اسے کنارے پر کھینچ لیا، پھر انہوں نے بیٹھ کر قابل استعمال مچھلیاں چن کر ٹوکریوں میں ڈال دیں اور ناقابل استعمال مچھلیاں پھینک دیں۔ دنیا کے اختتام پر بھی ایسا ہی ہوگا، فرشتے آئیں گے اور برے لوگوں کو راست بازوں سے الگ کر کے انہیں بھڑک سی بھٹی میں پھینک دیں گے جہاں لوگ روتے اور دانت پیستے رہیں گے۔ یعنی یہاں پہ کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی وہ جو صلیبی موت ہے اس پر ایمان سے ان کو اچھے لوگوں میں شامل کیا جائے گا، بلکہ یہاں پہ یہی بتایا ہے کہ ان کے اپنے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوگا، یعنی ہر شخص کو اپنے عمل کے حساب سے اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ نہ ان کو صلیب دی گئی، نہ وہ صلیب پر ان کی وفات ہوئی اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو انہوں نے سازش کی تھی کہ ان کو اس صلیب پر ایک ایسی موت دی جائے جو ناپسندیدہ تھی، یہ خدا تعالیٰ نے جو خیر الماکرین تھا اس نے اس کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ صلیب پر ان کی وفات نہیں ہوئی۔ اور انجیل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے نوشتوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا، جیسا کہ نوشتوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ایک بھی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اور یہی ہوا۔ پھر یہ کہ وہ جس نے ان کے پہلو میں چھیدا اس کے متعلق بھی یہ ذکر تھا کہ اس کو چھیدنے والے اس چھیدا جائے گا تو اس پر نگاہ کریں گے، یعنی یہ بھی ایک پیش گوئی کے مطابق تھا۔ تو اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے لوگ نشان طلب کرتے تھے،
جیسا کہ متی باب 12 آیت 39 میں ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات 3 دن زمین کے اندر رہے گا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس پیش گوئی میں مرنے اور جینے کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی مرے گا اور جی جائے گا، بلکہ اس میں یہی ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس طرح مچھلی کے پیٹ میں اندر گئے تو وہ زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ سے باہر تو وہ زندہ تھے. تو یہی معجزہ حضرت مسیح علیہ السلام دکھانا تھا کہ ان پر بھی ایسی حالت ہوگی کہ وہ بظاہر موت جیسی حالت ہوگی، لیکن وہ جب صلیب پر ان کو چڑھایا گیا وہ زندہ تھے، صلیب سے جب اتارا گیا وہ زندہ تھے، اور 3 دن جہاں پہ ان کو رکھا گیا وہ بھی اس وقت زندہ تھے، اور اس کے بعد پھر وہ تندرست ہو گئے. تو یہاں پہ موت کا کہیں ذکر نہیں ہے اس معجزے میں، نہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی موت آئی، نہ ہی اسی لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو موت آئی. تو کیونکہ میں کافی ٹائم ہو گیا طارق چوہان صاحب. اچھا چلے آپ شروع کریں. ٹھیک ہے، اوکے. طارق چوہان صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. آپ میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا، باقی آپ بعد میں کر لیجیے گا. آپ کے کافی سارے سوال میں نے لکھ لیے ہیں کہ پلاطوس چھوڑنا چاہتا تھا عید فصح، تو رات میں جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہوتا ہے، پرانے عہد نامے میں لکھا گیا جو صلیب پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہوتا ہے، شریعت کی وجہ سے لعنت آئی، شریعت ایک لعنت ہے، کسی کی گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملتی. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ صلیب نہ دی گئی، نہ اس کو قتل کیا گیا، اس کی ہڈی نہ توڑی گئی، پہلو میں چھیدا گیا. جناب یونا نبی کا نشان کہ جناب یونا زندہ تھے. یہ آپ کی باتیں ہیں، خاطر جمع رکھیے، میں اس کے اوپر ضرور رسپونڈ کروں گا. پہلے جیسے آپ نے اپنا مدعا بیان کیا. سفیان بھائی میری آواز درست آ رہی ہے؟ مجھے بیان کر دیں سفیان بھائی. بس ٹھیک ہو گیا تو مجھے اجازت ہے. جی آپ کریں. بہت شکریہ جی. اچھا بات آج ہو رہی ہے کہ کیا یسوع المسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر بے ہوش ہوئے ہیں یا صلیب کے اوپر فوت ہوئے ہیں. جو طارق چوہان صاحب بزرگ ہیں، جماعت احمدیہ کے ماننے والے ہیں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دعویٰ یہ تھا ان کا کہ کیا یسوع المسیح صلیب کے اوپر بے ہوش ہوئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے حوالہ پیش کرنا تھا. وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سا حوالہ پیش کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر بے ہوش ہوئے ہیں. تو وہ میں نہیں کہوں گا، وہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھ لیا کہ حوالہ ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. بہرحال میں 2 ٹوک حوالہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے سامنے بائبل کھلی ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ 2 ٹوک دلیل ہے جی ہمارے پاس. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، بفرض محال ہم مان لیتے ہیں یہ دعویٰ ہے، لیکن اس کی دلیل بھی میں آگے چل کے دیتا ہوں. اس کے اندر جو میں نے ابھی حوالہ پیش کیا ہے، اس کے اندر یہاں پہ پولس رسول 2 باتوں کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے وہی بات پہنچا دی جو کتاب مقدس تک ان کو پہنچی تھی، یعنی کہ تورا سے ان کو پہنچی تھی، کہ مسیح یعنی مسیح کا صلیب پہ فوت ہونا، پھر دفن ہونا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. آج صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یسوع المسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر فوت ہوئے ہیں یا بے ہوش ہوئے ہیں، وہ جی اٹھے، انہوں نے مچھلی کھائی، یا وہ آسمان پہ گئے یا وہ کشمیر گئے. اس بات کو پھر کسی دن ہم ڈسکس کریں گے. آج صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر فوت ہوئے ہیں یا بے ہوش ہوئے ہیں. آج اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. دوسری بات جناب پولس اس کتاب مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے، یعنی کہ فوت ہوئے کتاب مقدس کے مطابق اور پھر جی اٹھیں. کتاب مقدس سے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس میں کہاں پہ لکھا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں جی. یہ یسایہ ہے 53 باب. ویسے پورا یہ جتنا بھی پیسیج ہے نا یہ یسایہ کا، یہ سارا کا سارا مسیح کی صلیبی موت کے اوپر ہی ہے. اور یہ جو اینشنٹ جوڈائزم ہے وہ سب یہ مانتے کہ یہ مسیح کی
सलीबी मौत के ऊपर है। ठीक है, मौजूदा यहूदी जो है उसके अंदर भी काफी सारे लोग जैसे रब्बी राशि वगैरह भी हैं और भी काफी सारे रब्बाई हैं, वो ये मानते भी हैं। अच्छा, इसकी 8वीं आयत है, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, मेरे लोगों के सबब से उस पर मार पड़ी। यहां पे जनाब यसाया कहते हैं कि वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसको ले गए। मसाया के ऊपर वो बात करते हैं, कहते हैं जुल्म करके और फतवा लगाकर उसको ले गए और वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। ये सामने लिखा हुआ है कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, ना कि बेहोश हुआ। जो जिंदों की जमीन से काट डाला जाता है उसका मतलब हरगिज भी बेहोश होना नहीं होता, उसका मतलब फौत ही होता है, मेरे लोगों के सबब से इस पर मार पड़ी। यहाँ पे जनाब यसाया जो है आने वाले वक्त की पेशगोई करते हैं और सलीबी वाक़े का पूरा मंजर बयान करते हैं कि यस्सुल मसीह पर लोग फतवा लगाकर और रोमी जुल्म करके उन्हें लेके जाएंगे और उनको कत्ल करेंगे। वो खास दो बातों की तरफ खास दो बातें करते हैं यहाँ पे कि जुल्म करके और फतवा लगा कर ले गए और वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। जनाब यसाया फरमा रहे हैं कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। काट डालने का मतलब हम हरगिज भी बेहोश होना नहीं होता, काट डालने का मतलब मरना ही होता है। मत्ती की अंजील 26 बाब उसकी पहली आयत मैं भी पढ़ के सुनाता हूं जी। अच्छा, यहां पे भी मसाया का कॉल है। और जब यसु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने के लिए पकड़वाया जाएगा। इस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यस्सु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद फसा है, मगर कहते थे कि ईद में ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा आ जाए। यहां पर भी जो बात हो रही है वो बेहोश करने की कोई नहीं हो रही। अनाजील अरबा जो है वो भरी पड़ी हुई है। यार ये मलक साहब को किसने लिया, इनको नीचे उतार दे जी, काइंडली मेहरबानी करें नीचे उतार दें। अहमद भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, इनको नीचे उतारें, ये उस दिन नहीं आए थे, इनको नीचे उतार दें। अहमद भाई मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, सारा ठीक हो गया। अच्छा, यही बात जो है वो जनाब मसीह से 400 साल पहले जनाब दानियल ने नबूवत की है। जनाब दानियल की नबूवत आपको पढ़ाते हैं जी। जनाब दानियल की नबूवत 9 बाब उसकी 26वीं आयत। हमारे पास तो खैर नबूवतें भरी पड़ी हुई हैं। और 62 हफ्तों के बाद, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल में नजर आ जाएगा ये, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा और एक बादशाह आएगा जिसके लोग उस शहर और मुकद्दस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। सन 70 भी आ गया इसके अंदर। और मसाया की जो मसाया ममसूर हुआ हैं उनको कत्ल करने का भी जनाब दानियल 400 साल पहले उन्होंने भी कहीं पर भी ये बात नहीं की कि जनाब दानियल ने कि वो बेहोश किए जाएंगे या उनको जनाब किसी कोई वहां पे कोई वो किया जाएगा, वो क्या कहते हैं उसके लिए, जो कोई एक प्लान किया जाएगा अंडर द टेबल, कोई पैसे वगैरह दे के उनको बेहोश करवा दिया जाएगा ताकि लोगों के सामने ये यहूदियों को एक पागल बनाने के लिए या टोच मरम्मत करने के लिए काम नहीं। यहाँ पे जनाब दानियल ये बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने मसाया की फौत होने की बात की। यीशु मसीह ने भी यही बात जो है अपने फौत होने के लिए लूका की अंजील 13 बाब उसकी 31वें आयत के अंदर की है। वो भी मैं हवाला सामने लगा देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। अच्छा, लूका की अंजील 13वां बाब उसकी 31वीं आयत, अगर नजर ना आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। इस घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहां से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। अब ये मसाया के अल्फाज सुने जी, मसाया का कॉल सुने आगे, मसाया का बड़ा। उसने उससे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो जाए। मसाया का अपना कॉल, कोई यहाँ पे लिगी लिपटी बात नहीं है, कोई यहाँ पर हमने तवील नहीं की। ये 2 टोक हम मसाया का कॉल पढ़ के सुना रहे हैं। अगर कोई बंदा कहे कि जी अच्छा जी आगे चले, यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 14वीं आयत,
یہ میں سارے مسایا کے کال آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. طارق چوہان صاحب آپ کے جو سوال ہیں اس کی میں بعد میں دوں گا جواب. پہلے اپنا ذرا کیس پریزنٹ کر لوں. اچھا، لوکا کی انجیل یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا تھا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح کے اپنے قول اور کسی کا کوئی قول نہیں. لوکا 24:46. مسیح کے سارے اپنے قول سناؤں گا، اپنی طرف سے کوئی نہیں جی. اب یہ جو بات ہے نا لوکا 24:46، یہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مسیح اگر کوئی یہ کہے نا کہ جی مسیح یسوع نے پہلے یہ بات کی ہے کہ جی میں فوت ہوں گا اور میں قتل کیا جاؤں گا، لیکن بعد میں وہ ہوئے نہیں ہے، کیونکہ جو مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں وہ اجتہادی غلطی جو ہے اس کے وہ اقرار کرتے ہیں کہ مرزا صاحب سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے مسیح سے بھی ہوں، لیکن ہمارا تو یہ ماننا نہیں ہے. بہرحال یہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا قول ہے. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. لوکا 24 باب اس کی 45 آیت. اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. یہ مسیح کا اپنا قول، مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. آگے چلیں جی. اچھا، اس میں 2 سے 3 باتیں جو ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں کہ ایک، ہیرودیس بھی مسیح کو قتل کرنا چاہتا ہے. سردار کاہن جو ہے قیافہ، حنا، یہ دونوں مسیح کو، یہ بھی مسیح کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد جو ہے یہودیوں کی، وہ بھی مسیح کو قتل کرنا چاہتی ہے کہ اتنے طاقتور ہیں. اور پلاطوس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسیح کو وہ کوئی ایک پلان بنا کے ایک منصوبہ بندی کے تحت چھڑوا دے. اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے پڑی ہوئی کہ جناب وہ مسیح کو چھڑوائے گا، اور ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ اگر حکومت نے چھوڑنا ہونا، حکومت سے بڑا کوئی بندہ بدماش نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی چھوڑ دیتی. جیسے آسیہ بی بی کو چھوڑا بھی حکومت نے، مولوی وہاں پہ شور ڈالتے رہے کہ جی آسیہ ملعونہ کو اندر کرو، اس کو سزائے موت دو، لیکن حکومت سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر پلاطوس چھوڑنا چاہتا وہ چھوڑ سکتا، تو اس سے بڑا وہاں پہ کون سا بدماش تھا. رومی جو تھے وہ بڑے بدماش ہوتے تھے. اچھا، یہ سایہ، پھر میں آپ کو یہ سایہ 53 کی طرف لے کے چلتا ہوں، اس کی 9ویں آیت. اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا نہ ظلم کیا تھا اور نہ اس کے منہ سے ہرگز چھل تھا. اچھا، دیر تو نہیں ہو رہی عامر بھائی؟ کیونکہ میرا خیال ہے میں 15 منٹ توتے لے لینے. اگر تے آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں، اب آپ کچھ اور کہنا چاہتے تو کہہ لیں. نہیں، میرا تو پھر ٹائم جو ہے وہ ابھی بھی 10 منٹ اور لگ جانے میرے. پھر آپ کر لیں بات پوری. چلیں، بہت شکریہ جی. اچھا، پھر جناب یسایہ مسیح کی جو صلیبی موت کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ بے ہوش ہونے کا، اور وہ قبر ہمیشہ جو ہے وہ مردوں کے لیے ہوتی ہے. اب مسیح صلیب پر فوت ہوئے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو متی 27 اس کی 50ویں آیت. متی 27 باب اس کی 50ویں آیت 49 سے پڑھ دیتا ہوں. مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھتے ہیں تو اسے ایلیا بچانے آتا ہے یا نہیں. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. 2 ٹوک آیت، جتنی آیتیں دے رہا ہوں 2 ٹوک آیتیں ہیں. اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی اس میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو، ایسا کوئی نہیں. اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں. اب اتنی سی بات کے اوپر خالی مسیح کو بے ہوش کرنے کی اوپر جو ہے وہ مقدس کا پردہ جو ہے وہ پاک ترین مقام کا پردہ جو ہے، اتنی سی بات کے اوپر تو کم از کم نہیں پھٹنا چاہیے تھا کہ جی بے ہوش ہو گئے تے میں پھٹ جانا وہاں. جو پاک ترین مقام تھا اس کی کیا ویلیو ہے تورا کے اندر، وہ ابھی موقع نہیں ہے بتانے کا. اچھا جی، اب بات دوسری آ جاتی ہے کہ اگر، تو میرے پاس ویسے ابھی حوالے بعد میں وہ دوں گا جو ہسٹری کے ہیں، یوسیفس کے ہیں، وہ ہم بعد میں بات کریں گے.
تھوڑی سی میں تمہیدی بات کر کے اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کیونکہ میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا. اچھا, اگر تو طارق چوہان صاحب یہ مانے نا کہ مسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر چڑھے ہی نہیں ہیں تو وہ ایک الگ مدعا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر ہمیں پہلے لوگوں کو منوانا پڑتا ہے کہ مسیح صلیب کے اوپر چڑھے ہیں, پھر ان کو منوانا پڑتا ہے کہ جی وہ فوت ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہت لمبا چکر ہو جاتا ہے جیسے کہ مسلمان مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ مانے نا کہ ہاں جی مسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر چڑھے تو ضرور ہیں لیکن وہ فوت نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا تاریخ کا وہ منکر ہوتا ہے, کیونکہ جو مصلوبیت المسیح ہے وہ ایک دینی مسئلہ تو ہے, اس میں شک کوئی نہیں, لیکن اس سے زیادہ یہ تاریخی مسئلہ ہے کہ مسیح مصلوب ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ ہم تاریخ سے بیان کرتے ہیں کہ جی مسیح مصلوب ہوئے اور وہ فوت ہوئے, اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ جی ہوئے کیوں ہیں, تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوئے ہیں. میری بات ختم ہو گئی ہے, میں اپنی اگلی ٹرن میں باقی باتیں کروں گا. بہت شکریہ. جی شکریہ. اصل بات یہ کہ یہ جو بات ابھی میں بیان کر رہا تھا, یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے جو دوسرے لوگ تھے وہ نشان طلب کرتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یونا نبی کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. تو اس بات پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں ہی یہ ساری کہانی کی ایک دیکھیں کہ چابی ہے. اب دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کی موت نہیں ہوئی, اور حضرت مسیح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ویسا ہی معجزہ دیا جائے گا جیسا جو کہ یونا نبی کا معجزہ تھا. تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کا صلیبی واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا, ان دونوں واقعات کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ وفات نہیں پائے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, بلکہ وہ ایک بے ہوشی اور غشی تھی. اور قرآن مجید بھی اس چیز کی گواہ ہے, اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ بھی اس بات کی گواہ ہیں. جو عیسائیوں کی بھی کتاب ہے, مسیحیوں کی کتاب ہے, وہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ نکلے, اور پھر آخر اپنی قوم کی طرف واپس گئے, انہوں نے ان کو پھر قبول کر لیا. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی پیٹ میں یعنی زمین کے پیٹ میں وفات ہو گئی تو پھر مردہ اور زندہ میں کیا مشابہت رہ گئی, کیونکہ یہ دونوں باتیں پھر مشابہ نہیں نہ رہیں گی. تو اگر ہم یہ نہ مانیں کہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ جب چڑھایا گیا ان کی وفات نہیں ہوئی, اگر مان لیں کہ وفات ہو گئی تو نعوذ باللہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کو جھٹلانے والے ہوں گے جو یہ فرما رہے ہیں کہ وہی معجزہ دکھایا جائے گا جو حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ تھے, حضرت مسیح علیہ السلام جب صلیب پہ چڑھائے گئے زندہ تھے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اندر رہے تو وہ زندہ تھے. حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پہ جتنی دیر رہے وہ زندہ تھے. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو وہاں سے اتار کر وہ جو زمین کے پیٹ میں رکھا گیا, یعنی مشابہت کے لیے جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, ان کو ایک قبر نما کمرے میں رکھا گیا جیسا کہ وہ ان کا رواج تھا. تو وہ اس میں زندہ ہی گئے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلے تو لازمی ماننا پڑے گا کہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی بھی موت نہیں ہوئی, کیونکہ جب ان کو رکھا گیا صلیب پر اتار کر وہ زندہ تھے, اس کے اندر بھی وہ زندہ ہی رہے, اور اس کے بعد وہ ان کے زخموں سے انہوں نے نجات پائی, ان کے ٹھیک ہو گئے, اور وہ پھر آ کے اپنے حواریوں سے ملے.
تو غشی کی حالت حضرت یونس علیہ السلام پہ طاری ہوئی تھی، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی غشی کی حالت طاری ہوئی تھی۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی جیسے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی یہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے تو گئے، لیکن یہ یہودیوں، فقیہوں، فریسیوں کا یہ مکر تھا، یعنی انہوں نے یہ تدبیر کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک ایسی موت دی جائے جس سے کوئی یہ کسی کے دل میں ابہام بھی نہ رہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ نبی تھے۔ یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو وفات دے دی صلیب کے اوپر، جو کہ ایک لعنتی موت ہے تورات کے مطابق، اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہودیوں کا یہ پلان کامیاب ہو گیا کہ ان کو ایک لعنتی موت دیں صلیب پر ان کی وفات ہو کے، تاکہ ثابت کر سکیں کہ بھئی یہ تو خدا کا برگزیدہ نبی تھا۔ تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ عیسائیوں کو اس بات کو جھٹلانا چاہیے تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ لعنت کا مفہوم عیسائیوں مسیحیوں کی اپنی کتب کے مطابق بھی یہی ہے کہ راندہ درگاہ خدا کی راہ سے دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، یہی انہی معنوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کے متعلق ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ وہ اس طریقے سے ہو جائے، کیونکہ اس سے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو نبوت کی شان ہے وہ اس کے یہ بات خلاف ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تھی تدبیر، یہ کیا تھی؟ جو خیر الماکرین ہے، تدبیر کرنے والے میں سب سے بہترین ہے، اس کی تدبیر کیا تھی؟ اس کا پہلا آغاز تو ہمیں متی کی انجیل میں ملتا ہے، متی باب 26 میں، جیسے کہ لکھا کہ اس لیے انہوں نے تینوں شاگردوں سے کہا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے، اس لیے انہوں نے تینوں شاگردوں سے کہا میں اتنا پریشان ہوں کہ میری حالت مرنے والی ہو گئی ہے، آپ یہاں رکیں اور میرے ساتھ چوکس رہیں۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے گئے اور منہ کے بال گر کر یہ دعا کرنے لگے، باپ اگر ممکن ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے اتنی درد تکلیف سے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور ان کی دعا قبول کی گئی، اور خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جو یہودیوں کا پلان ہے ان کو ایک لعنتی موت مارنے کا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ تدابیر کی؟ اس کا پہلی مثال تو ہمیں ملتی ہے متی کی باب 27 آیات 18-19 میں لکھا ہے کہ کیونکہ پلاطس جانتا تھا کہ انہوں نے یسوع کو حسد کی وجہ سے اس کے حوالے کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب پلاطس تخت عدالت پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ اس نیک آدمی کے معاملے میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے آج خواب میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ یعنی ایک، جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پلاطس جو تھا وہ رہا کرنا چاہتا تھا، کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بے گناہ ہیں، اور لیکن یہودی جو تھے مصر تھے کہ وہ ضرور ان کو صلیب دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت پلاطس کی بیوی کو ایک رات کو ایک خواب بھیانک دکھائی، جس میں ان کو یہ دکھایا گیا کہ اگر حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو اس کا بہت بد نتیجہ ہوگا۔ چنانچہ اسی کا اس میں متی کی باب 27 میں ذکر ہے کہ بیوی نے پھر پیغام بھیجا پلاطس کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کے معاملے میں آپ نہ پڑیں، یعنی ان کی جو صلیبی موت کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلاطس، جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ چھوڑنا چاہتا تھا، اس کی ہمیں جو دلیل ہے وہ ملتی ہے یوحنا کی انجیل باب 19 آیت 12 میں، کہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے پلاطس نے یسوع کو رہا کرنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن یہودی چلائے اگر آپ اس آدمی کو رہا کریں گے تو آپ قیصر کے ساتھی نہیں ہیں۔
جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے وہ قیصر کے خلاف ہے۔ یہ سن کر پلاطس یسوع کو باہر لے آیا اور تخت عدالت پر بیٹھ گیا۔ یعنی ابھی بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی وہ اگر چاہتا، وہ تو مالک تھا، وہ حاکم تھا، اس کو کس نے پوچھنا تھا، وہ چاہتا تو ان کو رہا کر دیتا، لیکن یہ وجہ تھی کہ وہ رہا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہودیوں فریسیوں نے یہ اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے چھوڑ دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو تو ہم پھر تمہارے بادشاہ قیصر روم کو کہیں گے کہ یہ شخص ایک باغی کا ساتھی ہے۔ اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی باب 27 آیت 45-46 میں لکھا ہے کہ 6 گھنٹے سے 9 گھنٹے تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی۔ تقریباً 9 گھنٹے میں یسوع چلا کر کہنے لگے، ایلی ایلی لما شبقتنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یعنی یہ جو بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، یہ بھی ان کی وفات کے معنی ہیں، کیونکہ یہاں وہ اللہ تعالیٰ کو وہی دعا یاد کروا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کی تھی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور ان کو تسلی دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ٹالا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور وہ دعا اپنی یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ میاں تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے تو یہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے گا۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر موت نہیں ہوئی، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور وہ وعدہ جو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کروا رہے ہیں وہ وعدہ پورا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرقس کی انجیل میں باب 15 میں بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف چند گھنٹے وہ صلیب کے اوپر رہے، اور چند گھنٹوں میں وہ انسان کی وفات نہیں ہوتی، جیسے میں نے ابھی 6 گھنٹے سے 9 گھنٹے تک تاریکی چھا گئی، اور اس وجہ سے کہ وہ ظاہر ہے کہ اتنی دیر میں انسان کی صلیب پہ موت نہیں ہوتی۔ اور اس کے آگے بھی 2 گواہیاں ہیں وہ جو انجیل سے ہی ہمیں ملتی ہیں، اور بڑی مضبوط گواہیاں ہیں، اور وہ معجزہ کے طور پر ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ صلیب پر ان کی موت نہیں ہوئی۔ پہلی گواہی یہ ہے یوحنا کی انجیل سے باب 19 میں سے، جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ سبت کی تیاری کا دن تھا، اور یہودی چاہتے تھے کہ سبت کے دن لاشیں سولیوں پر لٹکی رہیں۔ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ سبت کے دن لاشیں سولیوں پر لٹکی رہیں، کیونکہ یہ ایک خاص سبت تھا۔ اس لیے انہوں نے پلاطس سے ان آدمیوں کی ٹانگیں توڑوانے اور ان کی لاشیں وہاں سے ہٹوانے کی اجازت مانگی۔ لہٰذا سپاہیوں نے آ کر پہلے تو ان مجرموں کی ٹانگیں توڑیں جو یسوع کے دونوں طرف لٹکے ہوئے تھے۔ دیکھیں یہ طریق ہوتا تھا کہ صلیب سے اتارنے سے پہلے ان کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے کہ جس میں تھوڑی سی جان باقی ہے وہ ختم ہو جائے بالکل۔ لیکن آگے لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی ٹانگیں نہیں توڑی۔ یعنی یہ ہے وہ بے ہوشی، وہ غشی کی کیفیت جو ان پر طاری کی گئی تھی، جو خیر الماکرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہانہ بنایا گیا تھا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کی تو وفات ہو چکی ہے، تو انہوں نے پھر وہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی۔ لیکن ایک سپاہی نے ان کی پسلیوں میں نیزہ گھونپا اور وہاں سے خون اور پانی نکل آیا، بلکہ وہاں پہ کئی ایسی انجیلیں ہیں جن میں یہ فی الفور بہہ نکلا، یعنی وہ بھی نشانی ظاہر کرتا ہے کہ ان کا جو دل تھا وہ کام کر رہا تھا، کیونکہ دل میں کی وجہ سے بلڈ میں پریشر ہوتا ہے، تو وہ فی الفور بہہ نکلا، وہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے، جبکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ وہ وفات پا چکی ہیں اور ان کی ہڈیاں نہیں توڑی۔ اچھا، آگے جو بات لکھی وہ بڑی اہم ہے، لکھا ہے جس شخص نے یہ دیکھا اس نے اس بارے میں گواہی دی تاکہ اب آپ بھی ایمان لے آئیں۔ اس شخص کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بات سچی ہے۔ دراصل یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ صحیفہ پورا ہو کہ اس کی ایک بھی ہڈی توڑی نہیں جائے گی، اور ایک صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھیں گے جس کے جسم کو انہوں نے چھیدا تھا۔
یعنی یہ دو معجزانہ طور پر پہلے سے ہی صحیفوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ واقعہ ظہور میں آئیں گے. ایک تو ان کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اور دوسرے ہے کہ جب وہ چھیدیں گے نا تو وہاں سے جو فی الفور پانی نکلا نا اس کی طرف غور کریں گے. تو جب جن کی طرف یہ گواہی جائے گی وہ جان لیں گے کہ ہمارے مسیح علیہ السلام ان کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ زندہ تھے. اور پھر آگے جیسے جون جو یوحنا کی انجیل ہے چیپٹر 21 میں وہ بھی یہی لکھتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اور جس نے یہ باتیں لکھی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے. یعنی ان کی ٹانگیں نہیں، ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، اور جنہوں نے چھیدا وہاں سے فی الفور پانی اور خون بہہ نکلا، اس کے اوپر وہ پھر غور کریں گے. اور پھر زبور میں بھی ایک پیش گوئی ہے جو باب 34 میں ہے کہ رب شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے، وہ انہیں رہائی دیتا ہے جن کی روح کو خاک میں کچلا گیا ہو. راست باز کی متعدد تکالیف ہوتی ہیں لیکن رب اسے ان سب سے بچا لیتا ہے. وہ اس کی تمام ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی نہیں توڑی جائے گی. یعنی زبور میں بھی یہ پیش گوئی ہے. برائی بے دین کو مار ڈالے گی، اور جو راست باز سے نفرت کرے اسے مناسب اجر ملے گا، لیکن رب اپنے خاتموں کی جان کا فدیہ دے گا. جو بھی اس میں پناہ لے اسے سزا نہیں ملے گی. اور پھر زکریا کی باب 12 آیت 10 میں لکھا ہوا ہے وہی بات آگے معجزہ اور وہ پیش گوئی. لکھا ہے کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر مہربانی اور التماس کا روح انڈھیلوں گا، تب وہ مجھ پر نظر ڈالیں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے. یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، اور جو چھیدا ہے جس نے وہ نظر کریں گے. یعنی یہ ایک پیش گوئی کے طور پر تھا. اور کہ یوحنا کے مکاشفہ باب 1 میں ہے، دیکھیں وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے، ہر ایک اسے دیکھے گا، وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا تھا، اور دنیا کی تمام قومیں اسے دیکھ کر آہوازاری کریں گی. ہاں ایسا ہی ہو، آمین. اچھا، آگے پھر مرقس کی انجیل میں ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے. پھر مرقس کی انجیل میں ہمیں اچھا میرے خیال میں یہاں تک رک جائیں تاکہ چلیں آپ کر لیں. ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، گزارش یہ تھی کہ سب سے پہلے اگر جو طارق چوہان صاحب جو ہیں وہ قرآن یا حدیث سے کوئی حوالہ پیش کر دیتے کہ مسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر چڑھے ہیں تو وہ میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی. بہرحال نیچے جو مرزا صاحب کے بیٹھنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جی یہ ایک گفٹ میری طرف سے لے جائیں. اصل مصفحہ ہے یہ کتاب جو ہے، یہ مرزا خدا بخش صاحب قادیانی جو ہیں ان کی کتاب ہے، اور مرزا صاحب اس کو منگوا کے اور پڑھتے ہوتے تھے. مرزا صاحب نے اس کتاب کو بڑا سراہا ہے اور اس کتاب کو پڑھا بھی ہوا ہے. میں سب سے پہلے یہ جو اسلامی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ حضرت عیسیٰ کو قرآن کہتا ہے کہ صلیب کے اوپر چڑھایا گیا لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا، تو قرآن کیا کہتا ہے میں اس کے اوپر بھی پہلے بات کر لوں تھوڑی سی تاکہ جو بات ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور نیچے جتنے بھی مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں وہ بھی. اچھا، یہ 9ویں صدی کے جو مجدد ہیں نا اس کے اندر مرزا خدا بخش صاحب نے لکھا ہے عبد الرحمن بن کمال الدین شافی معروف بابا ابا امام جلال الدین معروف امام جلال الدین سیوطی. اب یہ جو ہیں یہ اصل مصفحہ کے مطابق یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں مرزائی دوست جو ہیں ان کے گھر کی کتاب ہے. مرزا خدا بخش اور مرزا صاحب اس کو بڑے شوق سے اور پرزور طریقے سے پڑھتے ہوتے تھے. اس کے اندر یہ جو عبد الرحمن بن کمال الدین شافی معروف امام جلال الدین سیوطی صاحب ہیں، یہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں. ٹھیک ہے، یہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں جی. اب میں آپ کو 9ویں صدی کے مجدد کی ہی کتاب کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ 9ویں صدی کے جو مجدد ہیں ان کی کتاب آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ وہ اپنی کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں. اور باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ وہ ان کو جی وہ نہیں ہوا، کیا اس کا نام ہے، ایک منٹ جی، وہ جو وہاں پہ یہودی تھے ان کو سزا نہیں دی گئی، یا جو پلاطوس کی بیوی کی خواب تھی وہ پوری نہیں ہوئی. پلاطوس کی بیوی کی خواب کے اوپر تو ہم نے بات نہیں کرنی، ہم تو یہی کال آپ کو مسیح سے بھی دکھا کے اور دکھائیں گے
کہ ان کو سن 70 کے اندر سزا ملی ہے. اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ جا کے ان سے پوچھ لیجئے گا, نہیں تو میں تو خیر آپ کو حوالے پڑھا ہی دوں گا. سن 70 کے اندر ان کو کتنی بری سزا ملی ہے اس بات کی, کیونکہ انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا تھا, انہوں نے مسیح کو قتل کیا تھا. اچھا, یہ ذرا میں جو جلال الدین سیوطی صاحب ہیں ان کی در منصور نکال لوں. یہ ہے جی در منصور, امام جلال الدین سیوطی صاحب کی ہے. اچھا, اس کے اندر جو راوی ہیں نا, جو روایت کرنے والے ہیں, وہ ہیں جناب ابن عباس. ابن عباس صاحب کے بارے میں مرزا صاحب نے روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے کہ ابن عباس جو ہیں ان کو رسول اللہ نے دعا دی ہے, یعنی کہ جیسے انگریزی میں آپ گاڈ بلیس یو نہیں کہتے, ایسے. میں وہ حوالہ بھی تھوڑی دیر میں نکال دیتا ہوں. تو یہ جو امام جلال الدین سیوطی صاحب ہیں یہ ہیں 9ویں صدی کے مجدد, اور جو روایت کرنے والے ہیں وہ ہیں ابن عباس. طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے قرآن سے مجھے ثابت کرتے, جیسے میں نے ان کو ثابت کیا کہ مسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر چڑھے, مصلوب ہوئے, اور پھر وہ فوت ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو یہ بھی چاہیے تھا, ان کو بھی چاہیے تھا کہ پہلے اپنی کتاب سے بھی تھوڑا سا ثابت کر دیتے, لیکن وہ چلو میں ہی ثابت کر دیتا ہوں. یہ ہے جی وما قتلوہ وقال انا قتلنا المسیح ابن مریم رسولا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اب اس کی وہ دیکھیں جی تفسیر کیا کر رہے ہیں. یہ کون ہے تفسیر کرنے والا؟ یہ تفسیر کرنے والے میں ہے جی تفسیر در منصور جلد 2 ہے, اور سورہ نساء کی تفسیر کرتے ہیں امام عبد بن حمید, امام نسائی ابن حاتم اور ابن مرویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت نقل کی ہے. اب یہ جو حضرت ابن عباس ہیں ان کو رسول اللہ کی دعا ہے, اس بات میں ذرا اچھا اس بات کی ذرا آپ غور کیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لے, تو آپ کے ساتھیوں کی طرف تشریف لے کر کمرے میں 12 حواری موجود تھے. آپ ان پر اہل کمرہ کے علاوہ دوسری جگہ تشریف لائے, جبکہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات بہ رہے تھے. فرمایا تم میں سے وہ کون شخص ہے جو 12 دفعہ میرا کفارہ ادا کرے گا, اس کے بعد وہ مجھ پر ایمان لایا. پھر فرمایا وہ شخص کون ہے جس پر میری شبیہ ڈالی جائے اور اسے میری جگہ قتل کیا جائے. اب یہ دیکھ لیں, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ میں بات کر رہا ہوں جس کو مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو رسول اللہ کی دعا ہے, حضرت ابن عباس ان کو رسول اللہ کی دعا ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. کتاب لکھنے والے کون ہیں جی؟ 9ویں صدی کے مجدد, اور میری تو اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. اب جو مرزا صاحب کے آپ نے کہا تھا کہ جی وہ بات ہے جناب یونا کی, اس کے اوپر بھی میں بات کر لیتا ہوں. پہلے میں آپ کو وہ حوالہ دے دوں جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں, یہ روحانی خزائن جلد 3 اور صفحہ نمبر 225-26 کا حوالہ ہے, جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حضرت ابن عباس ہیں. چلے میں یہ کھول ہی لیتا ہوں, روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 225-26. اچھا جی, بات وہ ہونی چاہیے جو سب کے سامنے ہو. دوسری بات وہ سن 70 کے اندر بھی میں بیان کروں گا ان کو کہ سن 70 کے اندر جو تھا, یہودی عورتوں نے اپنے بچے کاٹ کاٹ کے پکائے ہیں اور ان کو کڑاہوں میں پھینکا گیا ہے اور ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا ہے 3-3.5 سال. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پلاطوس کی بیوی کو چھوڑے وہ ہمارے لیے حجت نہیں, یہ بات مسیح یسوع نے بھی کی تھی کہ پتر تم میرے ساتھ ایسے کرو گے تو تمہارے اوپر آفت آئے گی, اور وہ آفت سن 70 کے اندر آئی ہے ان کے اوپر. اور وہ آفت بھی میں آپ کو تاریخ سے ثابت کر کے دوں گا. اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو وہ میرا قصور نہیں ہے, ورنہ آپ میر لطیف صاحب یہ بات جانتے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ مناظرے کے اندر یہ بات کی ہے. بہرحال وہ میرا وہ آپ بھلے کہیں کہ جی اس میں طارق صاحب اگر آپ کو حوالہ واقعی چاہیے ابن عباس والا, یا میں سکپ کر دوں اس کو, کیونکہ میرے پاس حوالہ ہے, مجھے پھر یہ ٹائم لگے گا اس کو ڈھونڈنے میں. نہیں وہ میرے سامنے آ گیا ہے, میں پڑھ رہا ہوں اس کو. پڑھ دیں اگر آپ حوالہ, یا یہاں لگا دیں کیونکہ حوالہ یہ تقریباً آ گیا, پہنچ گیا ہوں میں اس کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے, میں بس پہنچ گیا ہوں اس کے اوپر. دوسری بات جو
پھر فوت ہونے کی بات پہلے کی کتابوں کی ہے وہ بھی اسی میں کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہے جی ازالہ و حام ہے یہ، اور کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور ناظرین پر یہ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب بھی کوئی نہیں دی گئی اور آسمان پہ حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے۔ چلے آسمان پہ اٹھانے کا تو ہمارا آج موضوع نہیں ہے بہرحال، اور اس بارے میں ان کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے کہ اب کوئی اگر بندہ یہ کہے نا کہ ابن عباس جو ہیں وہ غلطی کھا گئے ہیں، تو بھائی پھر یہ آپ لوگوں کا اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو دعا دی ہے۔ آگے سنیں اب، پھر اسی مولم میں لکھا ہے کہ وہاں سے یہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ 3 گھنٹے کے لیے مر گئے۔ بھائی 3 گھنٹے کے لیے کوئی نہیں مرتا، 3 پہر کے لیے کوئی نہیں مرتا، 1 دن کے لیے کوئی نہیں مرتا، ٹھیک ہے، اگر مرتا ہے تو وہ لمبا ہی مرتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح 3 دن کے لیے فوت ہوئے، اس کے بعد جی اٹھے۔ آگے سنیں، محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نصارہ کا یہ گمان ہے کہ 60 گھنٹے تک مرے رہے، اور مولف رضا احزا کو تعجب ہے کہ محمد اسحاق نے 60 گھنٹے تک مرنے کی نصارہ کی کن کتابوں سے روایت لی، کیونکہ تمام فرقے نصارہ کے اس قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، نصارہ کے تمام فرقے اس بات پہ نظر آتے، اور پھر قبر سے آسمان کی طرف اٹھائے گا، اور چاروں انجیلوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ لو، میں نہیں کہہ رہا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں چاروں انجیلوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ آپ ثابت کرتے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ثابت کریں کہ حضرت مسیح جو تھے وہ 3 دن کے لیے فوت نہیں ہوئے تھے۔ سننے والے سن رہے ہیں، آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے محترم ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ انجیلوں میں اپنی 3 دن کی موت کا اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال موت ان کی ثابت ہے، اور ما سوا ان دلال متذکرہ کے یہود و نصارہ کا بالاتفاق ان کی موت پر اجماع ہے۔ آگے سنیں مزے کی بات، اور تاریخی ثبوت بتواتر ان کے مرنے پر شاہد ہے، اور پہلے کی کتابوں میں بھی پیش گوئی ان کے مرنے کی خبر دی گئی تھی۔ لو، اچھا یہ بات ہو گئی مرزا صاحب کی کتاب سے، کم از کم مجھے ثابت کر دیتے قرآن سے کہ جی مسیح یسوع جو ہیں وہ صلیب کے اوپر چڑھائے گئے، میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ دوسری بات انہوں نے بات کی ہے، کافی ساری باتیں کی ہیں، میں نیچے سے شروع کر لیتا ہوں جو ضروری باتیں۔ اس میں بات یہ ہے، پہلی پلاطوس چھوڑنا چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا، کیا اس نے چھوڑا نہیں ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ چھوڑنا چاہتا تھا، اس کے ہم بھی گواہ ہیں، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے چھوڑا ہے یا نہیں ہے دیکھنا یہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے اینڈ پہ، اس کا ڈیسیجن کیا ہے؟ ڈیسیجن یہ کہ صلیب دے دو، بس ختم ہوگی بات۔ اچھا، تورات میں لکڑی پر جو لٹکایا جائے یا صلیب پر جو لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ بھائی تورات کے اندر صلیب کا کوئی ذکر نہیں ہے، تورات کے اندر صلیبی موت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو صلیبی موت ہے یہ تورا کی کبھی بھی یہ سزا رہی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تورا کی سزا یہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ اگر مجھ سے زیادہ تورا جانتے ہیں اور میں تورا نہیں جانتا، تو پھر تو یہ جو عوام سننے والی وہ ہنسے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شریعت کی وجہ سے لعنت آئی، شریعت ایک لعنت ہے، انہوں نے یہ بات کی۔ شریعت ایک لعنت نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے۔ طارق صاحب آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شریعت کی سزا ہے، یا شریعت سزا اور جزا کو مانتے ہیں نا آپ لوگ، طارق صاحب مجھے ہاں یا نہ بتا دیجیے گا کہ شریعت جو ہے وہ سزا دیتی ہے، تو سزا ایک لعنت ہی ہوتی ہے نا؟ ہم شریعت کو تو لعنت نہیں مانتے، نہیں ہم شریعت کو ہم بھی نہیں کہہ رہے لعنت۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں شریعت کی لعنت سے مطلب کیا ہے، آپ کو کتنی دفعہ اس بارے میں ہم بتا چکے ہیں پہلے۔ اب یہ سنتے جائیں جی، یہ شریعت کی لعنت سے مراد اصل میں شریعت کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اب مسیح کو قبول کرنے کے بعد، وہ پھر شریعت کی لعنت کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ شریعت کو لعنت نہیں کہا، انہوں نے کہا شریعت کی لعنت، جو شریعت کو نہیں مانے گا شریعت اس کو لعنت دے گی۔ اب سنیں یہ لعنت کیا ہے۔ اور جس دن تم، یہ استثناء 27 باب میں پڑھ رہا ہوں، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی باتوں پر، اس میں باتیں ان پر لکھنا، تاکہ وعدے کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا نے کہ خدا نے تجھ سے کیا ہے اس ملک میں
तुझे जिसे खुदावन तेरा खुदा देता है ले जाए जहाँ दूध और शहद बहता है और तुमको पहुंचाए, सो तुम यरदन पार होकर इन पत्थरों पर इन पत्थरों को जिनकी बाबत मैं तुमको आज के दिन हुक्म देता हूं को एबाल पर नसब करके इन पर चूने की दस्तरकारी करना, और वहीं तुम खुदावन अपने खुदा के लिए पत्थरों का एक मज़बा बनाना और लोहे का कोई औजार इन पर ना लगाना, और तू खुदावंद अपने खुदा के लिए सोखनी कुर्बानियां गुजारना और वहीं सलामती की कुर्बानियां गुजराना चढ़ाना और खाना, और खुदावंद के लिए खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। और फिर मूसा और लावियों काहिनों ने सब बनी इसराइल से कहा, ए इसराइल खामोश हो जा और सुन, तू आज के दिन खुदावंद अपने खुदा की कौम बन गया, सो तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना। और मूसा इनको और जब तुम यरदन पार हो जाओ तो कोहे करजीम पर शमौन और लावी और यहूदा और अशकार और यूसुफ और बिन्यामीन खड़े होकर बरकत सुनाएं। ये बरकत सुनाई जा रही है जो शरीयत को मानेगा। ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, ये बरकत सुनाई जा रही है। आगे सुने, और रोबन और जद और आशर और जबलून और दान और नफ्ताली कोहे बार पर खड़े होकर लानत सुनाएंगे। ये है शरीयत की लानत। अब लानत क्या है ये सुने, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सनत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदावंद के नजदीक मकरूह है। ये है शरीयत की लानत। इसको हम शरीयत की लानत कहते हैं, शरीयत की सजा कहते हैं इसको। आपने उन्होंने कहा कि शरीयत की लानत से हमें छुड़ाए, तो आप समझते हैं कि जी वो शरीयत को हमने खुदा माफ करे उन्होंने लानत कह दिया। अगर वो लानत कहते ना जनाबे रब्बी शाउल, उसी वक्त धर लेना था उनको, बाकी जितने भी वो थे यहूदी मसाया के वो थे हवारी थे, उन्होंने कहना था। अगर एक बंदा कह रहा है बाकी तो नहीं ना कह सकते थे। जनाबे रब्बी शाउल जो थे वो गमलीएल से पढ़े हुए थे और वो इंतहाई आला दर्जे के रब्बी थे। उनकी बातें समझना इतना को मुखौल नहीं है। ये तो शरीयत की लानत की बात हो गई। बाकी आपने बात जो की है कि जी वो शरीयत में सलीब का जी वो दी जाती थी, भाई शरीयत के अंदर सलीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरी बात आपने की है जनाबे यूना की। जनाबे यूना फौत हुए हैं, बिल्कुल 100% फौत हुए हैं। अब सुने वो फौत कैसे हुए। पहले मैं आपको उर्दू के अंदर पढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई भाम ना रहे। जनाबे यूना खुद ये बयान करते हैं कि मैं फौत हुआ हूं। ठीक हो गया। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। पहली बात तो ये है कि अच्छा, अब यहाँ पे पहली आयत जो पहले बाब के अंदर आया था, लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निकल जाए, और यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। अब भाई वो निकल गई है वो जनाबे यूना को। तो ये तो लॉजिकली बात है कि जब बंदा समुंदर के अंदर कहीं डूबता है तो वो फौरन 1 या 2 सेकंड के अंदर या 3 सेकंड के अंदर वो फौत नहीं हो जाता। उसको कम से कम 4 से 5 मिनट, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, लेकिन 10 से 15 मिनट भी लगते हैं बंदे को फौत होने में। लेकिन जो सबसे कम अरसा है वो 5 मिनट आपको लेना पड़ेगा। ये एक लॉजिकली बात है। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन से दुआ की। अब ये मछली निकल गई है। अब मछली ने कोई उनका ना तो उसी वक्त जब वो अंदर निकलने लगी है जनाबे यूना को, ना तो उसने को गले के अंदर चक बट लिया कि वो एकदम से आनंद फानंद फौत हो गए। वो जब मछली के पेट में गए तो उनके पास इतना वक्त था कि वो खुदा से दुआ करते। अब उनकी दुआ क्या है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुआ की, तूने मेरी फरियाद सुनी। अब सुने, इसके अंदर ये जो इब्रानी का लफ्ज है ना पाताल की तह, ये लफ्ज है शमा। इसका एक मिनट जी, ये श्योल, माजरत, ये श्योल, हाँ जी श्योल लफ्ज, ये श्योल लफ्ज जो है ना यहाँ पर ये बयान करता है यहाँ पे अंडरवर्ल्ड, प्लेस टू विच पीपल डिसेंडेड एट डेथ। आपने बार बार वो जनाबे यूना भाई वो यहाँ पे बता रहे हैं जनाबे यूना इब्रानी के अंदर श्योल को कि मैं यहाँ पे मर गया हूं। और उन्होंने जैसी दुआ की है, मेरे ख्याल में 8 से 10 उनकी जो दुआ है वो आयात मुबारक है वहां पे। और उसके बाद वो बकायदा 3 दिन तक फौत हुए हैं वहां पे। उन्होंने ये बयान किया कि मैं मर गया हूं यहाँ पे। वो कौन सा अंदर बैठ के खुदा माफ करे कोई सहीफा लिख रहे थे। उन्होंने तो बाहर आके ये बयान किया, जब मछली के पेट में से वो बाहर आए, उनको उगला गया, तब उन्होंने ये बयान किया। और सुने, ये इतनी मैच होती है ये पेशगोई। मसाया ने भी, जब मसाया फौत होने लगे, मसाया ने भी वहां पे दुआ किए कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर मसाया ने चिल्लाकर जान दी है। इन्होंने भी दुआ की है। आगे सुने, ये दूसरे बाप,
یہ دوسرا باب ہے نا. تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں نے سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا, لیکن میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا, سمندر چاروں طرف تھا, بحری نباتات میرے سر پہ لپیٹ گئے, میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. یہ جو تہ تک غرق ہونا ہے, اس کے لیے بھی جو لفظ ہے وہاں پر بھی موت ہی آیا ہوا ہے. وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی. آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ سانو وہ نہیں بہایا یا یہ نہیں بہایا جناب. یہ لیں جی, اس کے لیے بھی جو لفظ آیا ہے کٹ آف ایز اف دیئر کٹ آف باٹم سائڈ, بندے کو کاٹ دیا جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے. سیلاب آئے, وہ کہتے ہیں کہ سیلاب نے مجھے پکڑ لیا. سیلاب کو جو ہے جناب داؤد نے بھی یہ کہا ہے کہ سیلاب جو ہے اور پتال, یہ جو انہوں نے بھی جو بیان کیا ہے اس کے اندر کہ پتال میری جان جو ہے, میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا, زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. تو بھی میں خداوند تیرے حضور, اے خداوند میرے خدا, تو نے میری جان پتال سے بچائی. جو پتال کی لفظ ہے وہ بھی قبر کے لیے لفظ ہوتا ہے. تو وہ تو اپنی موت کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں مر گیا, لیکن تیسرے دن یہ ہوا پاک خدا نے مجھے زندہ کیا. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اچھا آگے یہ یونا کی جو تھی پیش گوئی وہ کلیئر ہوئی ہے. آپ نے جناب وہ کلیئر کرنا ہے مجھے جو در منصور کا حوالہ, ابن عباس کا حوالہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ 3 دن کے لیے موت ان کی ثابت ہے اناجیل اربع سے. تو اگر وہ ثابت ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں سن 70 میں مصیبت نہیں آئی, تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, 1 منٹ میں کوشش کرتا ہوں. ہاں جی 1 منٹ. سن 70 کے لیے آپ کو بھی سن 70 بھی دکھانا پڑے گا اب ہمیں. چلیں کوئی نہیں, ہم دیں تو سن 70 بھی. یہ دا وار آف جیوز, اور یہ یوسفس کی کتاب ہے, جوزفس فلیویس, یہ بہت بڑا مورخ ہے. It was now a miserable case and the sight that would justly bring tears into our eyes. وہ کہتا ہے اتنا miserable case تھا نا کہ یہ جب ہم بتاتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. How man stood as their food there while more powerful had more than enough to the weaker were limiting for want it, but the feminine was too hard for all their passion and it distractive to nothing so much to as domestic for what was the otherwise. اچھا یہ بہت لمبا ایک پیسیج ہے, اس کے اندر انہوں نے سارا بیان کیا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی کھانے کا کوئی چیز نہیں تھی, کوئی ایک روٹی بھی نہیں تھی. ایون کہ لوگوں نے اپنے جو بچے ہیں وہ تک کاٹ کے اور کھائے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں جی. The sages of Jerusalem of 17 CE was deceived. Even the first Jews Roman was 66. اب وار یہ جو ہے یہ 66 سے 73 تک رہی ہے. In which was the Roman army led by the further empire Titus. یہ جو تکسیتوس جس کو جرمنی کے اندر کہا جاتا ہے, اس نے ڈسٹرکشن تو یروشلیم کی ہے, انہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا یہودیاں دا. اس کے اندر ساری انہوں نے پوری ہسٹری دی ہے. میرے پاس اتنا اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر کے بتاؤں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی مسیح نے دعا کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. تو بھائی مسیح نے آگے یہی تو کہا ہے کہ اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. تو باپ کی مرضی کیا تھی؟ یہ بھی آپ کو باپ کی مرضی ابھی دکھاتے ہیں جی. باپ کی مرضی کیا ہے جی؟ باپ کی مرضی ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین پر جڑ کی مانند پھوٹ نکلے. اس کی نہ شکل و صورت نہ خوبصورت. جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں کچھ حسن و جمال
نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود لوگ گویا اس سے روپوش تھے, اس کی تحقیر کی گئی, ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی, تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری سلامتی کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے, پر ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم کی بد کرداری اس پر لا دی. اب یہ خدا کا پلان ہے. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا, منہ نہ کھولا, جیسے بھیڑ ذبح کرنے والے کو لے جاتی ہے وہ پھر بھی خاموش رہا. اب یہ تھی خدا کی مرضی کہ خدا کو پسند آیا کہ اس کو کچلے, تو بھی اس نے منہ نہ کھولا. آپ اگر مجھے ثابت کر کے دے دیں کہ خدا کی مرضی یہ تھی, ایسے دو ٹوکا یاد کہ یہوہ پاک خدا نے کہیں پہلے وعدہ کیا تھا مسیح کو کہ میں تجھے بچاؤں گا, تو ٹھیک ہے وہ دے دیں. باقی جو دعا پیش کرتے ہیں وہ تو دعا پوری یہ ہے کہ اے میرے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے, پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے, اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی موت گناہ کے سبب سے گزارنی جائے گی. وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. یہ ہے جی خدا کی مرضی کہ خداوند کو یہ پسند آیا کہ مسیح جو ہے وہ صلیب کے اوپر فوت ہوں تاکہ لوگوں کا کفارہ ہو یہاں پہ. یہ تو خدا کی مرضی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہوہ پاک خدا کی مرضی نہیں تھی, وہ حوالہ پیش کر دیجیے گا مجھے. اچھا, اس کے بعد آپ نے بات کی ہے کہ جی زبور کے اندر کوئی ہے, روح کو بچا لیا گیا, تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. مسیح کے بدن کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ خدا روح کو بچا لیا گیا, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. یہ تو مسیح کا اپنا بھی قول ہے کہ روح کو جو ہے نا وہ کوئی بھی مار نہیں سکتا اور نہ ہی. اچھا, اس کے بعد اگر آپ تورات کی بات کریں گے کہ جی جو صلیب پہ لٹکایا گیا, اس کے لیے حوالہ کوئی ابھی تک دیا نہیں. اگر حوالہ دیں گے تو میں بات کروں گا. بہت شکریہ. طارق صاحب تو آپ بیوش کہیں گے. جی, اول تو یہ بات جو پہلے میں اس کے اوپر لے لیتا ہوں, یہ شریعت کے متعلق جو کہہ رہے ہیں نا, یہ دیکھیں جہاں سے میں نے حوالہ دیا تھا وہیں پہ گلیتیوں میں یہ پولس صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اے نادان گلیتیو, کس نے تم پر افسون کر لیا, تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے. کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کیا؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں. پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں سے معجزے ظاہر کرتا ہے, کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا, پہلی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری دے گی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں, کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں, اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا ہے, اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں, بلکہ لکھا ہے جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گئے لعنتی ہے,
تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو ظاہر حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا۔ اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں، اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ہے ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی معرفت تھی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا بلکہ خدا ایک ہی کا ہے۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی، البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی ہے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متعہد کر دیا۔ یعنی پہلے شریعت تھی، لیکن جب یہ یسوع کی قربانی ہو گئی تو پھر گناہ کے ماتحت کر دیا، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا ہو۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم پر ظاہر ہوا۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے اس کو پہچانیں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ یعنی شریعت کو، جیسے انہوں نے لکھا کہ شریعت کی لعنت سے چھڑایا مسیح کی قربانی کی وجہ سے، اور اب جو ہے وہ شریعت سے آدمی نہیں بخشا جائے گا، راست بازی نہیں ملے گی، بلکہ مسیح کے پر ایمان لانے سے راست بازی ملے گی، اور مسیح کی اس موت پر ایمان لانے سے ملے گی۔ اچھا، ابھی جو میں نے بیان کیا ہے میں مختصر کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یونا نبی کے جو تھا وعدہ تھا کہ نہ وہ وفات پائی انہوں نے مجلس کے پیٹ میں، نہ حضرت مسیح نے وفات پائی، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ اس کی قبول ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ جو خیر الماکرین ہے اس نے بچایا۔ کس طریقے سے کہ وہ ایک تو تھا کہ پلاطس کے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا کی، پھر پلاطس کی بیوی کو خواب دکھایا گیا، یہ خیر الماکرین کے طریقے ہیں، اور پھر وہ چند گھنٹے ہی وہاں پہ رہے، اور پھر ایک معجزہ کے تحت جو پیش گوئی تھا، نہ تو ان کی ہڈیاں توڑی ہی نہیں گئیں جب ان کو نیچے اتارا گیا، اور وہ چند گھنٹے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ سبت کا دن تھا اور شام ہوتے ہی سبت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ صلیب سے اتارتے ہیں پہلے، تو وہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا تھا کہ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، ان پر غشی طاری ہوئی، اور وہ سمجھا گیا کہ شاید وہ وفات پا گئے۔ اس طریقے سے اللہ معذرت طارق خان صاحب، میں پہلے بھی کہنے لگا تھا، میں بھول گیا تھا، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی آپ تھوڑی دیر نا چپ کر کے سنیں، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ صرف گھنٹوں والا حوالہ ساتھ میں دے دیجیے گا پلیز، آپ تھوڑی دیر چپ رہیں، پھر آپ کی باری آئے گی نا پھر آپ کریں۔ اچھا، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور پھر کیا انتظام کیا کہ یہ ہمیں پڑھتا ہے مرکز کی باب 15 سے لکھا ہے، اب شام ہو گئی تھی اور تیاری کا دن تھا کیونکہ اگلے دن سبت تھا، اس لیے شہر ارمتیہ کے یوسف جو عدالت عظمیٰ کے معزز رکن تھے اور خود بھی خدا کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے، ہمت کر کے پلاطس کے پاس گئے اور یسوع کی لاش مانگی۔ لیکن پلاطس حیران، یعنی پلاطس نے کہا، وہ پہلے جاننا چاہتا تھا کہ یسوع واقعی مر گئے ہیں یا نہیں،
اس لیے اس نے فوجی افسر کو بلوایا اور اس بارے میں پوچھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یسوع مر گئے ہیں تو اس نے یوسف کو لاش لے جانے کی اجازت دی۔ یہ یوسف ارمتھیا جو تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرید تھا اور یہ عدالت عظمیٰ کا معزز رکن تھا، اور یہی بات یہ پلاطس میں اس کے ساتھ بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہ ڈیل کی گئی تھی کہ وہ حضرت یسوع مسیح کی وہ جلدی سے ان کو اتار کے وہاں سے لے جائیں گے، اور ان کے وہ حوالے ان کی باڈی کر دی جو بظاہر غشی کی حالت میں تھی اور لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو لاش شام کو اتاری گئی، پہلے لکھا تھا 9 گھنٹے میں اتاری گئی، جو کہ درست ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ 9 بجے تو رات ہو جاتی ہے، اور سبت جمعہ کے روز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی صلیب پر یسوع علیہ السلام جو تھے وہ 3-4 گھنٹے سے رہے، اس سے زیادہ نہیں ان کو رہ گئے، اور پھر ان کی ہڈیاں بھی نہیں توڑی گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر لکھا ہے یوحنا باب 19 میں لکھا ہے، یعنی جب ارمتھیا یوسف حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی لاش کو لے گیا تو وہاں پہ پھر لکھا ہے کہ نکدیمس بھی وہاں آئے جو ایک بار پہلے رات کو یسوع کے پاس گئے تھے۔ وہ مر اور اونٹ کا امیزہ اپنے ساتھ لائے جس کا وزن تقریباً 100 پاؤنڈ تھا۔ انہوں نے لینن کی پٹیوں پر مسالے لگا کر یسوع کی لاش کو ان سے لپیٹ دیا، کیونکہ یہودی کفن دفن کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی ایک لاش کے اوپر 100 پاؤنڈ یعنی 50 کلو کی مرہم تو نہیں لگائی جاتی، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی زخموں کے لیے یہ تھی 100 پاؤنڈ مرہم جو لگایا گیا تھا، اور خاص وہ مرہم تھی، اس کا بہرحال ہمیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اب دیکھیں وہ جو 3 دن وہ رہے اور یہ مرہم وغیرہ ان پر لگائی گئی اور ان کی حالت سدھر گئی، زخم ٹھیک ہو گئے، تو اس کے بعد کے واقعات بھی انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی جسم تھا جس کو صلیب پر چڑھایا گیا، کوئی علیحدہ نورانی جسم کوئی نہیں تھا ملا اس کو، کیونکہ اسی کے اوپر وہ سارے نشان تھے۔ چنانچہ یوحنا کا باب 20 میں لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت شاگرد ایک گھر میں بیٹھے تھے اور انہوں نے یہودیوں کے ڈر سے دروازوں پر تالا لگایا ہوا تھا۔ یعنی یہ بھی دیکھیں یہودیوں کا بھی ڈر تھا، ظاہر ہے کہ یہودی تو بڑے سخت خلاف تھے تاکہ وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے کہیں آ کے پکڑ نہ لیں۔ تو اچانک یسوع آ کر ان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاگردوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی پسلیاں دکھائیں۔ شاگرد اپنے مالک کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ چھپے ہوئے تھے، تالا بھی لگایا ہوا تھا، اور حضرت یسوع علیہ السلام بھی وہ ایک طرح کا چھپاتے ہوئے ان کے اندر ایک دم آ گئے، اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ شاگردوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی پسلیاں دکھائیں۔ تو ظاہر ہے وہ نہ کوئی روح تھے، نہ کوئی نورانی جسم تھا، بلکہ وہی جسم تھا جس کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور وہ زندہ تھے۔ پھر یوحنا کے باب 21 میں لکھا ہے، جب صبح ہو رہی تھی تو یسوع آ کر جھیل کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، لیکن شاگرد ان کو پہچان نہیں پائے۔ پھر یسوع نے ان سے کہا، پیارے بچوں، کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ یعنی یہاں پہ بھی وہ اس طرح بھیس بدلا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جن یہودیوں نے ان کو پہلے صلیب پر چڑھایا تھا، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ ان کو کوشش کرنی تھی، تو اس وجہ سے وہ بھیس بدل کر آتے تھے، جیسے ہی لکھا ہوا ہے شاگرد ان کو پہچان نہیں پائے۔ اور پھر انہوں نے آ کے کہا، بچوں کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اب ظاہر ہے روح تو کھانا نہ کھاتی، ان کا وہی جسم تھا۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں کہ لوکا باب 24 میں لکھا ہے کہ ابھی وہ آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ یسوع ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ چلنے لگے، لیکن ان شاگردوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو پہچان نہیں سکے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یسوع نے ان سب سے کہا، آئیں ناشتہ کر لیں۔ شاگردوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان سے پوچھے، آپ کون ہیں؟ یعنی اس طرح کا انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ مالک ہے۔ پہلے یسوع نے روٹی لی اور انہیں دی، پھر انہوں نے ان کو مچھلی دی۔ جب سے یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے، یہ تیسری بار تھا کہ وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ یہ لوکا باب 24 میں لکھا ہوا ہے۔
اور پھر آگے لکھا ہوا ہے باب 21 میں، جب ان سب نے ناشتہ کر لیا تو یسوع نے شمعون پطرس سے پوچھا، یوحنا کے بیٹے شمعون، کیا آپ ان سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ یعنی ان سب سے مل کر حضرت یسوع علیہ السلام نے ناشتہ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ لوکا باب 24 ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں، ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یسوع ان کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو۔ لیکن وہ بہت ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے، اس لیے انہیں لگا کہ وہ کوئی روحانی مخلوق دیکھ رہے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے دل میں شک کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ میرے ہاتھوں اور پاؤں دیکھیں، یہ میں ہی ہوں۔ ذرا مجھے چھو کر تو دیکھیں، میری ہڈیاں ہیں، گوشت ہیں۔ کیا روحانی مخلوق کی ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ لکھا ہوا ہے۔ باب 24، لوکا باب 24 آیت 36، 37، 38، 39۔ ذرا مجھے چھو کر تو دیکھیں، یہ میری ہڈیاں ہیں، گوشت ہے۔ کیا روحانی مخلوق کی ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسوع ان کو اپنے ہاتھ پاؤں دکھا رہے تھے، لیکن ان سب کو حیرت اور خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ یسوع ہی ہیں۔ اس لیے یسوع نے ان سے کہا، کیا آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے یسوع کو بھونی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا۔ یسوع نے اسے لے کر ان کے سامنے کھایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیا تو انہوں نے کہیں اور رکھ لیا، بلکہ انہوں نے ان سب کے سامنے کھایا۔ یعنی یہ وہی یسوع مسیح کا جسم تھا جس کو صلیب دی گئی تھی، اور وہ بچ گئے تھے اور اسی جسم کے ساتھ تھے کیونکہ ان کی وفات نہیں تھی ہوئی۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم یہ جو حوالہ آپ کو میں دینا لگتا ہوں، یوحنا باب 20 ہے، آیت 24 تا 27۔ اس میں بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں شکی تومس کا ذکر ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حواری تھا، اور وہ جب پہلی دفعہ 2-3 دفعہ جب ملے تھے حضرت یسوع اسلام اپنے حواریوں سے، تو شکی تومس صاحب وہاں پہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو حواریوں نے کہا کہ ابھی ہم نے تو حضرت یسوع علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ تو وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو صلیب پر وفات ہو گئی تھی ان کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کو ملے ہیں ہم۔ تو وہ شکی تومس نے کہا، جب تک میں اپنی انگلیاں نہیں ڈالیں گے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آیت 24۔ لیکن توما جو 12 رسولوں میں سے ایک تھے اور جنہیں جڑواں کہا جاتا تھا، وہ اس وقت وہاں نہیں تھے جب یسوع آئے تھے۔ باقی شاگردوں نے انہیں بتایا کہ ہم نے مالک کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا، جب تک میں ان کے ہاتھوں میں کیلوں کے زخم نہیں دیکھوں گا اور ان میں انگلی نہیں ڈالوں گا اور ان کی پسلیوں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، تب تک میں تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ تو آگے آیت 26 میں لکھا ہے، اس کے 8 دن بعد شاگرد پھر سے ایک گھر میں تھے اور توما بھی ان کے ساتھ تھا، حالانکہ دروازوں کو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر بھی یسوع اندر آ گئے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے توما سے کہا، میرے ہاتھوں کو دیکھیں اور ان میں انگلی ڈالیں اور میری پسلیوں میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور شک نہ کریں بلکہ یقین کریں۔ کتنا پیارا حوالہ ہے انجیل کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکی تومس کو کہہ رہے ہیں، بھئی تم نے کہا تھا نا انگلی ڈالوں گا تو پھر یقین کروں گا، آؤ ڈال کے انگلی دیکھو، اور یہاں جہاں مجھے چھیدا گیا تھا پسلیوں میں، وہاں پہ ہاتھ ڈال کے دیکھو، اور اب شک نہ کرو، اب یقین کر لو۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تھے صلیب پہ، تو بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ یہ انجیل گواہی دے رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جسم وہی تھا جس کو صلیب دی گئی، اور گوشت پوش کا جسم جو ہے، نہ وہ مچھلی کھاتا ہے، نہ اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو بھیس بدلنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ڈرنے کی ضرورت تو جسم کو ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ دوبارہ مجھے پکڑا گیا تو پھر میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ اب دیکھیں یہ اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت یسوع علیہ السلام جو تھے وہ صرف اسرائیلی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں متی کی باب 15 میں
کہ وہ لکھا ہے کہ وہاں سے نکل کر یسوع سور اور سیدا کی علاقے میں گئے، اور دیکھو اس علاقے کی ایک فینے کی عورت آئی اور چلانے لگی، مالک داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کریں، میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ اس پر ایک برے فرشتے کا سایہ ہے۔ لیکن یسوع نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے شاگرد ان کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ عورت تو ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، اس سے کہیں یہ یہاں سے چلی جائے۔ اس پر یسوع نے کہا خدا نے مجھے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ متی باب 15 آیت 24۔ تو حضرت یسوع علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی طرف میں آیا ہوں۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں یوحنا باب 10 میں، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، لازمی ہے کہ میں ان کو بھی اندر لاؤں، وہ میری آواز سنیں اور میری سب بھیڑیں ایک گلہ بن جائے اور ان کا ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام جب یروشلم میں تھے اس وقت وہاں پہ صرف 2 قبیلے تھے موجود، اور ان کے باقی جو قبائل تھے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی تو وہ مختلف وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو وہ 10 گمشدہ قبائل کو انہوں نے پھر ڈھونڈنے کے لیے حضرت یسوع علیہ السلام نے وہ سفر اختیار کیا، اور وہ پھر ان کی طرف گئے اور اپنا مشن پورا کیا جس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو یہ دلائل ثابت کرتے ہیں کہ حضرت یسوع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے جو خیر الماکرین ہے اس نے ان کو بچایا اپنی تدابیر سے، اور وہ ایک لعنتی موت جو یہودی دینا چاہتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور وہاں سے وہ بچ کر پھر اپنے مشن کے اوپر روانہ رہے، اور 120 سال کی عمر میں پھر ان کی وفات ہوئی، اور محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔ ٹائم 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی طرف نہیں پہنچ گیا؟ جی ٹھیک ہے، میری بات ختم ہو گئی، جزاک اللہ۔ اچھا جوزف صاحب، اب آپ نے بات کرنی ہے تو بات ختم کر دیں کر کے، میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کا ٹائم رکھا تھا تو اب 1.5 ہاں عامر بھائی، وہ مسئلہ ہے کہ تسی موجود ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مجھے آخر میں موقع دے دیا جائے تاکہ میں اپنی بات کلیئر کر دوں، کیونکہ جو موضوع یہ تھا کہ کیا یسوع المسیح صلیب کے اوپر فوت ہوئے ہیں یا بے ہوش ہوئے، یہ موضوع تھا، نہ کہ یہ موضوع تھا کہ جی شریعت ایک خدا معاف کرے ہم شریعت کو لعنت کہتے ہیں یا ہم کیا کہتے ہیں شریعت کو، یہ موضوع نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جتنے باتیں کی ہیں کہ جناب یونا کی وہ فوت نہیں ہوئے، اس کا میں نے ان کو جناب یونا کی دعا سے، اور وہاں پہ جو لفظ 2 موجود ہیں وہ صرف اور صرف موت کے لیے لفظ آتے ہیں، وہ میں نے شلوم، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ میں نے ان کو نکال کے دکھایا۔ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جی وہاں پہ جو غلطیوں 3 کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کی لعنت، اگر اس سے مراد یہ لیتے نا کہ جی شریعت کی لعنت سے مراد خدا معاف کرے، یہوہ پاک خدا ایسے الفاظ بھی نہ کسی منہ سے نکلوائے کہ جی شریعت کو لعنت کہہ دیا، تو پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ان پر خدا کی لعنت۔ اب یہاں خدا کو ہٹا کے آپ شریعت فٹ کر دیں یا شریعت کو ہٹا کے خدا فٹ کر دیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان پر خدا کی لعنت اور ہم کہتے ہیں ان پر شریعت کی لعنت، بات ایک ہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ خدا کو لعنت کہہ رہے ہیں، لعنتی قرار دے رہے ہیں۔ یہوہ پاک خدا مجھے معاف کرے، میں اپنے یہوہ پاک خدا کے بارے میں بات ہرگز نہیں کر رہا۔ دوسری انہوں نے بات کی کہ جی وہ پلاطس کی بیوی کو خواب آیا، وہ میں نے ان کو پڑھ کے سنایا کہ سن 70 کے اندر یوسفس نے دا وار آف جوز کے اندر لکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے بچے تک کاٹ کے کھائے ہیں، اتنی قلت ہو گئی، وہاں پہ یہودیوں کو مارا گیا، ان کو سنسار کیا گیا، ان کی پھیتی کر دی گئی، یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کو میں نے در منصور کا حوالہ دیا، کوئی بات اس کے اوپر نہیں کی۔ ان کو میں نے ازالہ اوہام کا حوالہ دیا جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح جو اناجیل سے ثابت ہے کہ مسیح یسوع 3 دن کے لیے فوت ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی مسیح یسوع چند گھنٹے کے لیے مرے، چند گھنٹے کے لیے فوت ہوئے۔ ان کو اصل میں پتہ کو نہیں ہے کہ وہ بات کیا ہے، چند گھنٹے کیوں جی، آپ 2-3 منٹ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ 1 منٹ میں ذرا 2-3 منٹ ان کو نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ کہ اب مرزا صاحب کہتے ہیں یا تو ہمیں 2 ٹوک حوالہ دینا، میں تو بھی ثابت کرتا ہوں کہ مسیح کو پہلے پہر مسیح کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا، دوسرے پہر مسیح نے کہا دوپہر کو کہ میں پیاسا ہوں، تیسرے پہر مسیح نے چلا کے جان دے دی، تو 6 گھنٹے پورے ہوتے ہیں، اور پھر مسیح کو اتارا گیا 3 بجے، 9 بجے مسیح کو چڑھایا گیا،
छठे घंटे मसाया का जो डिसीजन दिया गया है पिलातूस ने, एक एक हवाला मौजूद है, बराबर ये लिखा है कि छठे घंटे पिलातूस ने हुक्म दिया कि इनको सलीब के ऊपर लटकाया जाए, अगर ये मुझसे हवाले तलब करेंगे हवाले भी मैं दूंगा इनको। पहले पहर मसाया को सलीब दी गई है, ये हो गया 9 बजे, छठे घंटे से 3 घंटे तक मसाया को कोड़े लगाए गए। पहले पहर मसाया को सलीब दी गई, दोपहर मसाया ने कहा है दूसरे पहर 12 बजे कि मैं प्यासा हूं, तीसरे पहर मसाया ने चिल्ला के जान दी ये 3 बजे, उसके बाद उन्होंने मसाया को उतारा है। अब मिर्जा साहब की बात सुन ले जी, ये है जी मसीह हिंदुस्तान में कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ना 3 दिन तक सलीब पर रहे और ना 3 दिन के भूख को और प्यास उठाई और ना इनकी हड्डियां तोड़ी गई, बल्कि करीबन 2 घंटे तक सलीब पर रहे। यार चलो 2 घंटे तुसी कह रहे हो, कोई हवाला भी तो सानू दियो ना, साडे नाल ज्यादती ते ना करो। ठीक है जी, तुसी 2 घंटे कहता है, अगे सुन लवो जी अयामे सुलह। 5वीं दलील ये है कि हजरत मसीह सलीब पर सिर्फ 1.5 घंटा रखे गए। ओ भाई मैं कौन सी बात मानूं कि 1.5 घंटा रहे हैं कि 2-2.5 घंटा रहे, अगे टुरो। इस तो भी बात मिर्जा साहब ने इत्थे भी कोनी जो बस की थी। ठीक है, मिर्जा साहब कहते हैं कि चंद मिनट भी रहे हैं सलीब के ऊपर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। अच्छा, वो वाला दूसरा। अब मिर्जा साहब की बात कर लेना तो मिर्जा साहब मसीह हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि रसूलों के जिंदा होने के बाद भी यहूदी अपनी शरारतों से बाज ना और हजरत मसीह को मार कर दूसरों के कत्ल की तरफ मुतवज्जा हुए। ये मिर्जा साहब का कॉल है, ये कोई जवाब वो इल्जामी जवाब नहीं है, ये मिर्जा साहब का अपना कॉल है। ये ले जी अजाला हाम के अंदर, हाँ जी, ईद फसा की कम फुर्सती और असर का थोड़ा सा वक्त और आगे सबत का खौफ और फिर आंधी का आ जाना, ऐसे सबाब एक दफा पैदा हो गए जिसकी वजह से चंद मिनट में ही मसीह को सलीब पर से उतार लिया गया। भाई असी केड़ी गल मन्नी है, असी तुहानू वहा दिंदे आ कि गल असल दे विच दुरुस्त की है, तुसीं सानू पुछ लो ना यार, की मसला तुहानू। तुसीं कहंदे हो जी वो मसीह यसू इतने घंटे लटके रहे, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा। भाई हमसे पूछ लें, हम आपको बताते हैं कितने घंटे तक लटके रहे मसीह यसू। एवं साढ़े नाल तुसी 1 मिनट जी रुकें। ये मरकज की अंजील है और उसका 15वां बाप है और ये लिखा हुआ है जी। अच्छा, और पहर दिन चढ़ा जब उन्होंने उसको मसलूब किया। लो तुसी कहंदे सो कि जी वो सिर्फ 3 घंटे मसीह यसू नू सलीब दे उत्ते लटकाया गया, सलीब दे उत्ते लटकाया गया। पहर दिन जो पहला पहर होता है वो 9 बजे का होता है। दूसरा पहर जिसको हम दोपहर कहते हैं, हमेशा 12 बजते हैं तो हम दोपहर कहते हैं। दोपहर को मसाया ने कहा कि मैं प्यासा हूं, ये 3 घंटे हो गए। तीसरे पहर जो 3 बजते हैं उसमें मसीह यीशु ने कहा है कि मेरे बाप, मैं अपनी जान मैं अपनी रूह तेरे हाथों सौंपता हूं। और फिर मसाया ने चिल्लाकर जान दी है। तो आप या तो हवाला दें कि मसीह यीशु को जनाब 12 बजे सलीब पे लटकाया गया या 3 बजे लटकाया गया और चंद मिनट रहे ते वो गल खत्म हो गई, तो फिर बात समझ में आती है। दूसरी बात इन्होंने फिर वही बात की है कि जनाब यूना वाली, जनाब यूना का मैंने इनको ये हवाला तक निकाल के दिखाया है कि जनाब यूना जो बात करते हैं वो ये जो शेओल लफ्ज है इसका मतलब यहां पर डेथ होता है। ये देख लें, ये सामने लिखा हुआ है, पीपल प्लेस ऑफ विच पीपल डिसेंडेंट एट डेथ। जनाबे यूना, ये तो लॉजिकल बात है कि जब भी कोई आदमी पानी के अंदर डूबता है वो 1 सेकंड के अंदर तो डूब नहीं जाता। और जनाबे यूना को इतना वक्त तो मिला है कि उन्होंने दुआ की है, और दुआ भी उनकी कौन सी कोई बहुत बड़ी है, छोटी सी उन्होंने एक दुआ की है कि खुदा मैं तुझसे माफी मांगता हूं या मैं तेरी हैकल को दोबारा देखना चाहता हूं। उसके अंदर भी वो अपनी जो बात है उसको वो बयान करते हैं, अपनी मौत ही बयान करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी पताल में सुनी, यहाँ पे जो लफ्ज आया है वो कब्र के लिए आया, वो मौत के लिए आया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया। सलाब बिल्कुल मुसीबतों को कहा गया है, जनाबे दाऊद इसको मुसीबतें कहते हैं और मसाया के ऊपर मुसीबतें। ये दो ये इतनी मुमासलत है। जनाबे यूना भी 3 दिन के लिए फौत हुए हैं, मैंने हवाला तक निकाल के दिखाया है। उसके बाद बात मेरे ख्याल में यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए और मैंने हवाले दे दिए। दुर्र समीन का मैंने हवाला दिया। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो वो हैं इब्ने अब्बास हैं, वो क्या इसका नाम है, उनको रसूल अल्लाह ने उनको दुआ दी है। जो इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब हैं वो 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं और वो ये बात नहीं मानते कि मसाया सलीब के ऊपर चढ़े हैं।
اگر تو جو مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں یہ مانتے ہیں کہ مسیح صلیب کے اوپر چڑھے، ان کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ قرآن حدیث ہے، مجھے کوئی حوالہ دیتے کہ مسیح یسوع صلیب کے اوپر چڑھے اور پھر اس کے اوپر اپنی بات کرتے. نہیں، بہت شکریہ. قرآن دیس تو نفی کرتے ہیں سلیب پر چڑھانے کی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے گھنٹے بتائے ہیں اس زمانے میں گھنٹے ہوتے تھے. میرے چند ایک سوال ہیں آپ کی. بالکل مسیح نے کہا ہے کہ دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شام سے شام تک کا گھنٹہ ہوتا ہے نا ان کا. جیسی شام غروب ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا جمعے کو جیسی شام غروب ہو جاتی ہے نا 7:15 ساڑھے 7 بجے. اوکے، انہوں نے کہا دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن دن تو ہے وہ سردیوں اور گرمیوں میں چینج ہوتا ہے، اور ملکوں میں بھی علیحدہ علیحدہ. مطلب یورپ میں تو دن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور سعودی عرب میں لمبا ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ کیا نام ہے اپنا عامر بھائی، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہو جائے گا، یہ بھی لینا دینا اس بات سے نہیں ہے. لیکن جو سبت ہے نا، سبت وہ سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے. تو جو پہلا پہر میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا نا مرکز کی انجیل میں، جو پہلے پہر پہ مسیح کو صلیب دی گئی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو ان کے سردیوں یا گرمیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو رہے. اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو مسیح جب وہاں پہ صلیب دی گئی ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق، آپ تو مانتے کو نہیں نا، تو وہاں پہ پہلے پہر مسیح کو صلیب دی گئی ہے. دوپہر مسیح نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، دوسرا پہر یعنی کہ 12 بجے، اور تیسرے پہر مسیح نے چلا کے جان دیے جو پورے 6 گھنٹے بنتے ہیں. اور مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ 1.5 گھنٹہ، چند منٹ یا 2 گھنٹہ. تو آپس میں بہت زیادہ تضاد ہیں ان باتوں میں بہرحال. اور مرزا صاحب ازالہ و حام کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو یہ انجیلوں سے ثابت نہ پیش کرو، مرزا صاحب کے حوالے نہ پیش کرو. مرزا صاحب کی گلاں کرے 2 گھنٹے، کرے 1.5 گھنٹہ، کرے 6 گھنٹے لکھے ہون گے. تو پھر مرزا صاحب کی گلاں دا تے کوئی وہ ٹیوے نال اپنی عمر دستے رہے نے. میری عمر 70 سال ہے، میری عمر 60 سال ہے، میری عمر 85 سال ہے. دیکھیں پھر اگر کوئی بات کرنی ہے نا کسی ہماری کتاب کے اوپر تو پھر بات کریں. میں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ 6 گھنٹے جو مسیح کے اوپر ججمنٹ دی گئی ہے نا، وہ صبح کے 6 گھنٹے دی گئی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مرغ کے اذان دینے سے پہلے اس نے جناب پطرس نے 3 دفعہ مسیح کا انکار کیا، اور اس کے فوراً بعد، اور مسیح کو ایک عدالت میں نہیں پیش کیا گیا، مسیح کو 4 عدالتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے. سب سے پہلے قیافہ جو اس نے حنا کے پاس بھیجا ہے، اوتھے انہوں نے یہودی بزرگ بٹھائے نے، انہوں نے کہا جی ہیرودیس کو لے جاؤ. ہیرودیس نے کہا پلاطس کو لے جاؤ. پلاطس نے کہا جناب میں نہیں، ہیرودیس کو لے جاؤ. ہیرودیس کے اندر نہیں جی پلاطس کو لے جاؤ. یہ 4 عدالتوں اتنے لگیاں نے، ایک چیز دا حوالہ موجود ہے، ایک چیز دا باقاعدہ ایگزیکٹ ٹائمنگ دے نال کہ 6 گھنٹے مسیح کے اوپر ججمنٹ سنائی گئی ہے. پہلے پہر مسیح کو صلیب دی گئی ہے، میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو ایک چیز خیر موجود ہے. وہ جو بندہ یہ میں نے آپ کو حوالے پڑھ کے سنائے ہیں شکی تھومس کے، حواریوں کے شکی تھومس، تو وہ چلے آپ نے جو حوالے پڑھ کے سنائے وہ سنیں. چھیدا گیا وہاں پہ، انگلی ڈالی، آپ کو پتہ ہاتھ نہیں ڈالا، پہلی میں پسلی میں ڈالا. یہ سارے دیکھیں جلالی بدن جو ہے نا، مرزا صاحب نے تو مچھلی بھی وہ کھائی ہے، بڑا گوشت کھاتا ہے. مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے تو انجیل کی بات ہو رہی ہے. آپ کر لیں بات. اچھا 2-3 باتیں اور بھی ہیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یونس علیہ السلام والا واقعہ ہے نا، وہ تو ہوگی چلو ایک تھیوری، ایک واقعہ، اس کی کوئی تعویل ہوگی یا کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن یہ جو نے اپنے حواریوں سے آ کے ملاقات کر کے کہا ہے کہ بھئی شک میں کیوں پڑتے ہو، تمہیں دیکھ کے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، میں زندہ ہوں، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، چھو کے دیکھو، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس پر کیا آپ کا دیکھیں جلالی بدن ان کے سامنے آیا تھا. پولوس رسول نے، یہ میں نے سامنے حوالہ کھولا ہوا ہے، 1 کرنتھیوں 15واں باب، اس میں انہوں نے ایک چیز کو بیان کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم زندہ کیے جائیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے. تو غیر فانی حالت جو تھی ان کے لیے بالکل نہیں تھی. مسیح چونکہ مسیح کا بدن جو تھا وہ جلالی بدن تھا، اور غیر فانی حالت کے اندر مسیح جی اٹھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کی کتاب کے اندر یہ ملتا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ اس میں سے دروازوں کے اندر سے گزر جاتے تھے. اگر تو مسیح کا یہ بدن تھا نا، یہ جو ہمارا موجودہ بدن ہے، تو دروازوں کے اندر، اور ان کے لیے یہ بڑا اچنبے کی بات تھی، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں آپ کو نا گرل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ مانتے ہیں کہ ان کا کوئی اور بدن تھا اس وقت جب وہ حواریوں سے ملے ہیں؟ بالکل جلالی بدن تھا وہ. ہاں جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسیح اگر زندہ ہی تھے نہیں تھے
تو مسایا ایک تو تصا اپنے استاد پیچھے بالے ہوں نے نا جلالی بدن جو اگر تھا، دیکھیں نا، اگر جلالی بدن تھا تو وہ مچھلی بھی کھا رہے ہیں اور اپنے نشان بھی دکھا رہے ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں جی مرزا صاحب ڈر بھی رہے ہیں، بھیس بھی بدل کے آ رہے ہیں. اس سے کیا وہ لینا دینا ہے؟ ڈرتے کیا تھے؟ وہ تو یہودیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، یہ دیکھو تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، تمہارے سامنے کھڑا. ہاں تو ایسی کوئی مسیح نے کہا ہے یہ بات، وہ تو ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے بھیس بدل کے ملنے آ رہے ہیں اپنے حواریوں سے، اور ان کو یقین دلا رہے ہیں میں روح نہیں ہوں، میں تو جسم ہوں، کوئی جلالی جسم نہیں ہے میرا، وہی جسم ہے جس کو سلیب دی گئی تھی. اگر ان کی ملاقات میں، حواریوں سے ملاقات میں یہ جو مکالمہ لکھا ہوا ہے نا، مکالمہ اس طرح کا نہ ہوتا جس طرح کسی کو یقین دلانے کے لیے کہا جاتا ہے جی کہ بھائی تم مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو، دیکھو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا جسم چھو کے دیکھو، میرے ہاتھ دیکھو، ہڈیاں پاؤں دیکھو، گوشت دیکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے شک کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. کسی کو شک پڑا ہوا ہے کہ یہ تو فوت شدہ بندہ ہے، لوگوں کو جو شک پڑا ہوا ہے وہ ان کے شک کو رفع کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے طارق جوہان صاحب آپ تو نہیں بولیں گے چونکہ اب عامر نذیر بھائی نے اپنی بات شروع کی ہے. اچھا عامر بھائی، آپ کو میں نے پہلے بھی اس پہ ایکسپلین کیا ہے کہ چونکہ مسیح کا جلالی بدن تھا، بقول ہمارے جب مردے جو غیر فانی حالت کے اندر جی اٹھیں گے اور وہ جو یہ یہاں پہ سامنے میں نے حوالہ بھی لگایا ہوا ہے کہ جو یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنیں گے وہ غیر فانی جسم ہوں گے، وہ بالکل کھا پی بھی سکتے ہیں. اور وہ یہ دیکھیں کہ مسیح جو ہے وہ اس میں سے بھی گزر جاتے تھے، دروازوں کے اندر سے مسیح گزرے ہیں جبکہ دروازے بند تھے. اگر مسیح کا وہی جسم تھا نا جو ہمارا جسم ہے تو یہ مسیح نہیں اس میں سے گزر سکتے تھے. دوسری بات یہ مزید اس بات کے اوپر ہے کہ جی مسیح یسوع نے وہ کھادا ہے کہ اس کا نام ہے وہ آپ اسے مچھلی کھائیے، تو یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ بھئی غیر فانی جسم جو ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتا. مرزا صاحب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بڑا گوشت کھا سکتے ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو دلیل ان کے گھر میں موجود ہے. ایون کہ مسلمان خود یہ مانتے ہیں کہ آسمان پہ جب ہم جائیں گے تو ان کا جو بھی جسم ہوگا آسمان کے اوپر ان کو خوراکیں ملیں گی. نہیں وہ تو کون سی بڑی بات، جنت کا کھانا اور وہ باتیں تو ہم. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ پناہ مرزا صاحب کے پاس ان کو ملتی ہے، انجیل میں نہیں پناہ ملتی ان کو. مرزا نہیں صاحب انجیل تو سامنے کھلی ہوئی ہے جی، دیکھیں خط تو سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ اور ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکے انہوں نے وہ گائے کا گوشت کھایا، وہ تو کشفی رنگ میں تھا، وہ کشفی تھی، وہ کشف تھی. جب حضرت یسوع علیہ السلام اپنے حواریوں کو ملے تھے وہ کشفی رنگ میں تھا. بالکل تو کشفی آپ رنگ مرزا صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ تو کشفی حالت تھی. یہاں پہ تو وہ اپنے جسم دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انگلی ڈالو یہاں پہ، یہاں میری پسلی میں ہاتھ ڈالو. الزام لگایا میں نے تو نہیں کہا کشفی حالت تھی. نہیں آپ جو حوالہ دے رہے مرزا صاحب کا کہ انہوں نے گائے کا گوشت کھایا، وہ تو کشف تھا. بھائی کھا تو سکتے نا، حوالہ لگائیں ذرا ایک منٹ، ذرا سامنے لگائیں حوالہ. صاحب ایک منٹ تو سے رک جاؤ، میں گل پوچھ لین دو. یہ جو بند دروازوں کی آپ نے بات کی ہے میں وہی کیا پوچھنا جی جی دروازوں کا وہاں پر ذکر ہے کہ بند دروازوں میں ہے. میں ڈھونڈ لیتا ہوں حوالہ، ایک منٹ. حوالہ بالکل موجود ہے. دروازے لاک تھے اور وہ انٹر ہو گئے اندر. اس کی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، دروازے میں سے بند دروازے کو بندہ ان لاک کر کے اندر آ جائے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی لاجک تلاش کی جا سکتی ہے. لیکن وہ جو انہوں نے مکالمہ کیا ہے نا، مکالمہ شک ڈالتا ہے کہ وہ کسی کا شک رفع کرنے کے لیے یہ مکالمہ کر رہے ہیں اپنے حوالے. نہیں اس سے عامر بھائی آپ کا مطلب مدعا کیا ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس مکالمے سے؟ میں یہ ثابت نہیں میں کرنا چاہ رہا، بلکہ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی جب وہ حواریوں سے ملے ہیں، حواریوں کو یہ یقین تھا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو صلیب دے دی گئی ہے، وہ زندہ نہیں رہے. لیکن وہ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں زندہ ہی ہوں. یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں وہ یقین دلانا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے اچنبے کی بات تھی. دیکھیں کہ اب جب مسیح جس بدن کے اندر سامنے ان کے کھڑے ہوئے تھے، ان کے لیے تو انہوں نے تو بیچاروں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا نا ایسے اچنبے کی بات. اور مسیح نے ان سے کہا ہے وہاں پہ کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے پیشتر کہیں کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات، نبیوں کے صحیفے اور انجیل میں میری بابت لکھی ہیں کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور مصلوب ہوگا اور قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. مسیح کا قول اصل میں ہمارے لیے حجت ہے. مسیح نے وہاں پہ یہ الفاظ ان کو فرمائے کہ یہ میری وہ باتیں جو میں نے تم سے پہلے کہی تھی اور یقین کرو. اب
کی مسئلہ تھا ان کے لیے چمبے کی بات تھی, اتنا بڑا ایک سینیریو ہو رہا تھا ان کے سامنے, یہ کوئی بڑی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو یقین نہیں دلایا جا رہا تھا, یقین صرف اور صرف ایک بندے کو دلایا. ہاں صرف جناب توما کو دلایا گیا ہے. وہاں پر کتنے وہ ہواری بیٹھے ہوئے تھے؟ یقین تھا, ہواری تو بہت سارا تھے, یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نا, ہواری تو بہت زیادہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن صرف اور صرف جناب توما نے کہا ہے کہ میں صرف آ کے, اور یہ بار بار طارق چوہان صاحب شکی توما کہہ رہے تھے, خیر لکھا نہیں ہے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں یقین کرنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ میں جب تک اس کی انگلیوں کے اندر ہاتھ نہ ڈالوں میں نہیں کروں گا یقین. اچھا وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں یقین نہیں کروں گا جب تک انگلیاں نہیں ڈال لوں گا زخم میں ہاتھ میں؟ بس اس کے اندر نہیں تھا اتنا ایمان مضبوط ان کا نہیں تھا, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. مطلب وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ قتل نہیں ہوئے. 11 کو چھوڑ کر آپ ایک پر کیوں اٹکے ہوئے؟ دوسری بات ہے عامر بھائی, گل نہیں ہے کہ 11 نے جدو یقین کر لیا ہے, اگے مسیحا مصلوب اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی جو ہے وہ اتنے شاگرد کرتے ہیں, ان کو چھوڑ کے ایک کو پکڑ لیا جائے, یہ درست بات نہیں. دوسری بات اب سنیں, مسیح نے خود کیا کہا ہے, پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں, یہ مسیح جب جی اٹھے نا, جب ان کے سامنے آئے, اس وقت کی بات ہے, جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی کہ جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفے اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہو. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے, اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا, اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. تم ان باتوں کے گواہ ہو. تو یہ مسیح کا اپنا قول ہے, نہ کہ کسی اور کا. اور یہ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے نا کہ جی مسیح نے پہلے اگر چلو گل کیتی سی سلیب تے چڑھن تو پہلا تے انہاں دا کوئی اتحادی غلطی سی, خدا معاف کرے, ہمارے ہاں تو یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ جو قول ہے نا مسیح کا 24 کی 46 47 اور 48, یہ صاف بتاتا ہے کہ مسیح نے زندہ ہو کے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ساری جو موسیٰ کی تورات کے اندر, صحیفوں کے اندر, زبور کے اندر لکھی تھی وہ پوری ہو گئی. نہیں لیکن مسیح کے جو قول آنے والے وقت کے بارے میں ہمارے ہیں کہ پلاطوس نے جو ہے وہ سزائے موت نہیں دی, جبکہ یوحنا 19 باب کے آیت نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں جب وہ مطلوب کر چکے, تو وہاں جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے قربان کرنا, اس کی سیکریفائز کرنا, مار دینا, ڈیتھ کر دینا. وہ بات وہ کر چکے تو پلاطوس والا تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے. 23 آیت میں 19 پلاطوس دا تے سفیان بھی بات کی تھی نا, فضول ہے نا کہ جی وہ چھوڑنے کی کوشش چھوڑے کرنے لگا تھا. کیا اس نے اینڈ او دا ڈیسیژن کی ہے, دسو ڈیسیژن ہوتا ہے کہ انہیں مسیح نے اتنے کہتا ہے بھئی مسیح کو اس نے مصلوب کیا ہے, ڈیسیژن یہ ہے اس کا فیصلہ. تو استاداں نوں آکھو بھی جدوں میں اپنے شاگرداں نال پچھوں رابطے چ ہاں نا, جدوں مرزائیاں دی براڑ تے گئے, ہن میرا کوئی شاگرد گیا ہوئے تے میں انہاں نوں نا ہیڈ فون لا لو, میری آواز نہ جان دیا جے, تسی انہاں نوں استاداں نوں کہو بھی ہیڈ فون چ بولو. نہیں ضرورت نہیں ہے. مسئلہ ہے وے کہ ہن جو چونکہ تسی گل کر رہے ہو مناظرے دے وچ نا, یوٹیوب دے اوتے پورا مناظرہ اپلوڈ ہے, جا کے بندہ ویکھ سکدا ہے. کوئی بھی سفیان بھائی نے ایک بھی گل نہیں کیتی, ایک حوالہ نہیں دتا. اے تے ہن تسی تواڈے نال گل کرنے نے, آپ سے بات کر رہے ہیں سفیان بھائی, ورنہ جب تک مناظرہ چلا ہے سفیان بھائی نے کوئی بات نہیں کی. لائیو چل رہا ہے 2 گھنٹے ہو گئے, سفیان بھائی نے ایک بات نہیں کی, یہ تو آپ سے بات کر رہے ہوں. اچھا ایک سوال ہو رہے, ایک سوال آخری ہے شاید, جیڑا اقوال یسوع المسیح دے لکھے نے بائبل وچ, جیڑے انہاں دے آمن والے وقت بارے جنوں پیش گوئیاں مرزا صاحب دی زبان چ کہندے نے, وہ پیش گوئیاں انہاں دیاں ساریاں پوریاں ہوئیاں نے جیڑے انہاں کول دسے نے؟ باقی تخت دے بارے, حکومت دے بارے, یا دیگر کوئی اقوال نے انہاں دے زلزلیاں دے بارے, طوفاناں دے بارے, جیڑیاں بھی انہاں پیش گوئیاں کیتیاں نے, کیا یہ تہاڈا دعویٰ ہے کہ ساریاں صحیح پوریاں ہوئیاں نے, یا تسی مندے ہو کہ کچھ گلاں انہاں دیاں صحیح نہیں ثابت ہوئیاں اقوال انہاں دے؟ عامر بھائی اگر کوئی بات آپ یہ بتائیں نا کہ کون سی پیش گوئیوں کی آپ بات کر رہے ہیں بقول ہمارے, تو جیسے مسیح نے فرمایا تھا متی 24 کے اندر کہ جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ آپ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. ایون کہ اب یہودیوں کا بھی مسیح جو ہے وہ موجود ہے, لیکن وہ کسی بھی ٹائم منظر عام پہ آنے والا ہے. مسیح نے جنگوں کی خبر دی, جنگیں ہونے والی ہیں. پھر مسیح نے یہ بھی کہا کہ تمام چیزیں بحال بھی ہوں گی جنگوں کے بعد. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تورا کے اندر بہت زیادہ بحال بھی ہو رہے ہیں, ہماری اپنی کلیسیا بحال ہو رہی ہے.
तो मसाया की कोई भी ऐसी जो बात है वो ये नहीं है कि पूरी नहीं हुई या कोई इत्तेहादी गलती हो हुकूमत वगैरह हासिल करने के बारे में पूरा पूरा जी जी, हुकूमत मसाया नहीं करनी है आके जी, 1000 साल बादशाह जो है वो मसाया नहीं करनी है। नहीं, पहले उन्होंने कोई हुकूमत उनको अपने हवारियों को कहा था कोई ये जो मिर्जा साहब ने बातें लिखी हुई हैं उन्होंने हथियार खरीद लिए वगैरह वगैरह? देखिए, जो हथियार खरीदने की एक जगह मसाया ने बात की है कि जिसके पास एक खंजर या चाकू या कोई छुरी नहीं है वो अपना कुर्ता बेच के ले, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बात है। वो इसलिए नहीं है कि जाके ते तुसी लड़दे रहो या तुसी हुकूमत लवो लड़ के, वो इस तनाजर के अंदर वो बात नहीं, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात बस। मतलब उन्होंने उनसे कोई ऐसा वादा नहीं किया कि भाई आपको हुकूमत मिलेगी यहाँ मेरी जिंदगी में इस टाइम में, इस पीरियड में ना, ऐसा आपने उनकी पेशगोइयों पर एतराजात या सवाल पढ़े हैं या उनके जवाबात पढ़े हैं उनकी पेशगोइयों पर एतराजात? मिर्जा साहब ने बहुत एतराज किए हैं, कहते हैं 3 तो पेशगोइयां उनकी सीधी सीधी झूठी निकली माज़अल्लाह। अब वो मुझे नहीं पता। हाँ, वो जी एक पेशगोई कहते ने ना, अरे जी मसीह यस्सु ने कहा था कि जी ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी, वो सन 70 के अंदर मसाया की पेशगोई पूरी हुई है, हैकल तबाह हुई है, मसाया वहां पे आए हैं। तक्सीतोस चर्च हिस्ट्री जो कैथोलिक चर्च हिस्ट्री है वो इस बात के ऊपर राजी है, और जो पास्टर एडम क्लार्क वो इस बात के ऊपर, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ यूएसए उनका जो बानी है अल्बर्ट बार्नस वो इस बात के ऊपर राजी है कि सन 70 के अंदर मसाया ने आके खुद इन लोगों को सजा दी है। ये जो सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ है उसके ऊपर जो वो है जोसेफस फ्लेवियस यूसिफस, उसकी अभी मैं इनको पढ़ के सुना रहा था कि वहां पर यहूदी औरतों ने अपने बच्चे तक काट काट के पकाए, इतनी सख्त सजा मिली है उनको। हैकल के अंदर से आवाज आई है कि आओ अब इसको छोड़ चले, हैकल के ऊपर जलाल जाहिर हुआ है, शिकायना जाहिर हुई है। चलें, इसको मेरा आखिरी सवाल समझ लें। आपके अकीदे के मुताबिक क्या आप मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम या जितने भी अंबिया पहले आए उनमें से किसी की बात पेशगोई झूठी निकल सकती है आपके अकीदे के मुताबिक? नहीं जी, किसी की एक की भी नहीं झूठी निकलेगी, कोई भी नहीं, हम नहीं मानते। और जनाब मूसा का और मसाया का तो बिल्कुल भी नहीं मानते, बाकियों का भी नहीं मानते खैर, लेकिन जनाब मूसा और जनाब जो मसीह हैं ये तो बहुत ज्यादा ये जो मतलब बड़े उनके अंदर लीडिंग प्रॉफिट्स के अंदर आते हैं, तो उनका तो हरगिज़। हाँ जी, बाकी जितने भी अभी जैसे मैं जनाब दानियल का पढ़ के सुना रहा था, मलाकी वगैरह का, तो ये जो है ये माइनर प्रॉफिट्स के अंदर जरूर आते हैं, लेकिन इनकी भी कोई ऐसी पेज कोई झूठी नहीं निकली। ठीक हो गया, क्योंकि ये वाटर साहब कह रहे हैं 1970, मैंने कहा 1970 कब का है, और ना सुनो मैं सन 70 के है। ठीक है जी आमिर भाई, मनाजरा खत्म हो चुका है, और मैं फिर से एक दफा तारिक साहब बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने अच्छे तरीके से, आपका भी नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं तारिक चौहान साहब, और एक बात की मैं अप्रिशिएट करता हूँ तारिक चौहान साहब को कि ये हर दफा सामने आते हैं और मुनाजरा करते हैं, बनिस्बत इसके कि जो दूसरी इनकी जमात है वो भी इनके भाई हैं, ये नाम माने तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी जमात अहमदी है, ये वो हमेशा ही भाग जाते हैं और सामने को नहीं आते। तारिक चौहान साहब नहीं हो रहे, उन्होंने रखा है कि मरोड़ो सारे रल के। ओ मरजाइयो, जे तुसी भी सामने आ जांदे ते एनी गल सी, इत्थे फायरिंग कोई नहीं सी होण लगी, जेड़ा ना एटम बम कोई नहीं सी चलन लगा। कोड़ियो बुजदिल निकले हो नलायको, तुसी ते बिल्कुल मिर्जा साहब दी जेड़ी है वो पत दा भी ख्याल नहीं कीता, सारे ही एडे बुजदिल हो। इत्थे लोकां नूं आंदे हो भी असी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਨੇ ਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਗੋ ਖਾਏ ਧੌਣ ਭਨਾਣ ਮਾਈਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਧੌਣ ਭਨਾਣੀ ਹੈ ਮਾਈਏ ਨੇ ਤੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਮਾਈਏ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਕਲ ਕਰੋ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮਕੋ? ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਵੋ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ
ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? क्या मसला है? लानत ऐसे पैसे थे। अच्छा नहीं, लेकिन हक वो आपका बनता है भाई। मैं दोबारा से जिस तरीके से हमारी आज अच्छे तरीके से डिस्कशन हुई है, कोई उसमें आप ये देखें कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हाँ नहीं बड़ा अच्छे तरीके से हुई है, बिल्कुल बिल्कुल होनी भी इसी तरीके से चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए कि तारे चौहान साहब राती किते हवा चुड़े हो फुंड ना जान ਫੁੰਡ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈप्ट ਕੀਤਾ ਸੀ और उसके बाद इनके लोग आए हैं और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और करके भी भाग गए। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई, इजाजत दें और इसी नेक तमन्नाओं के साथ आप लोग खुश रहें जी और आबाद रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं आमिर भाई। सुफियान भाई अगर आप स्ट्रीम पे आ जाए तो वो। आमिर नदीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी इतना वक्त दिया है यहाँ। आपका जलील साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त जो है आपने अपना मुकदमा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਕੀ ਲੈ ਦਈਏ? ਉਹਦੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤੇ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ।